اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر. چلیں جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ذوالفقار علی بھٹوز کا جو ایرا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور آن ورڈ جتنی بھی ہیپننگ ہوئی ہے آلموسٹ ٹل ڈے تک. تو جب 7 دسمبر 1970 کو جنرل الیکشنز ڈکلیئر ہوئے تو اس میں جو ٹوٹل جی سر. جی پلیز مائک بند کر لیں. اس میں جو ٹوٹل کانسٹیٹوئنسی سے مراد ہے کہ جو اس کے حلقے تھے، یعنی کہ اتنے حلقوں میں الیکشن لڑا جائے گا، تو وہ ٹوٹل جو تھی وہ 300 تھی. اور جب رزلٹ آیا تو اس میں 167 عوامی لیگ، اس میں انکلوڈنگ وومن کوٹا تھا، جو ریزرو تھی 6 یا 7 تھی، وہ ڈال کرنا 167 ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 86 ہوئیں. اب دیکھیں کہ جو اس کو عوامی لیگ کو، یعنی شیخ مجیب الرحمان کو، عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں تھی اور پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں. تو عوامی لیگ کو کی جو ٹوٹل سیٹس تھی وہ 162 تھی، اور اس نے 162 میں سے 160 جو ہے نا وہ ون کی، اور پھر وہ انکلوڈنگ وومن کوٹا یہ وہ انکلوڈ کر کے ٹوٹل اس نے 167 ون کی. اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹوٹل سیٹس تھی 138، اس نے 138 میں سے 86 ون کی، یعنی ویسٹ پاکستان میں سے. تو اوورال میجورٹی جو تھی وہ تھی عوامی لیگ کی، جو عوامی لیگ ایسٹرن ونگ، یعنی کہ جس کو ہیڈ کر رہا تھا شیخ مجیب الرحمان، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیڈ کر رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو. تو لیکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی کہ ملٹری تھی، اور خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ اس حق میں نہیں تھے کہ جو ایسٹرن پارٹ ہے نا وہ فیڈرل میں گورنمنٹ بنائے. تو وہ کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنانے سے محروم رکھنا چاہتے تھے. تو اس چیز کو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بنگالی تھا نیم نور الامین، جس کو انہوں نے پرائم منسٹر ٹیمپرری طور پر بنا دیا کہ یہ بنگال سے بلونگ کرتا ہے، اور اسے یہ کہا کہ آپ اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں. لیکن وہ بھی اس میں ناکامی رہے، اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم جو سچویشن خراب ہوتی گئی، اور عوامی لیگ جو ہے نا وہ عوامی لیگ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ مجھے سینٹر میں گورنمنٹ بنانی دی جانی چاہیے. حالانکہ اگر ریزلٹس کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی اس کا حق بنتا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے نا وہ جب یہ الیکشنز ہوئے، اور الیکشنز ہونے کے بعد ابھی تک ان کو اسمبلیز میں تو نہیں بٹھایا گیا، اور جب یہ والا ہوا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، یعنی کہ جب بنگلہ دیش سیپریٹ ہو گیا 16 اگست 1971 کو، تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. تو جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو 20 دسمبر 1971 کو جو ہے نا وہ چارج دے دیا. کیونکہ یحییٰ خان صاحب، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یحییٰ خان صاحب جو تھے نا وہ LFO لیگل فریم ورک آرڈر کے طور پر کام کر رہے تھے. تو انہوں نے وہی جو پاورز تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم پریزیڈنٹ بھی بن گئے، کمانڈر ان چیف بھی بن گئے، آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی میری آپ کو؟ آواز آ رہی جی میری؟ جی اب آ رہی ہے جی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے نا وہ سارے کے سارے اختیارات جو تھے وہ جنرل یحییٰ خان والے وہ سارے کے سارے مل گئے، کیونکہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ایسٹرن جو ونگ ہے وہ سیپریٹ ہو چکا تھا، آزاد ہو چکا تھا، اور ملٹری بھی اس کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. تو ملٹری نے اپنی جو ہے نا وہ جان چھڑانے کے لیے پھر جو ہے وہ اختیار دے دیا سویلین، یعنی کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے پیپل پارٹی کے، وہی ایک لیڈ کر رہی تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس ایٹ اے ٹائم 3 چارج آ گئے، وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے، کمانڈر ان چیف بھی بن گئے، اور فرسٹ سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس ساری ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے
عام طور پر تو یہ ہوتا ہے آرمی کا بندہ آتا ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ایک سویلین بندے کو جو ہے نا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو وہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو جو ہے نا وہ یحییٰ خان نے ریزائن دیا، اور اسی 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے اور کمانڈر ان چیف بھی آرم فورسز کے بن گئے، اور سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے۔ اس لحاظ سے MCQ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے فرسٹ سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ اور بھٹو صاحب جو تھے نا وہ بیسیکلی کیونکہ یہ انہوں نے سارے کے سارے اختیارات جو تھے وہ لیگل فریم ورک آرڈیننس سے لیے ہوئے تھے، تو اس وقت کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ بھٹو صاحب جو ہے نا وہ 14 اگست کو جو ہے نا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے، کیونکہ اس وقت کانسٹیٹیوشن بھی جو 1973 کا وہ پرومولگیٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ نافذ کیا گیا تھا 14 اگست کو، تو پاکستان کے وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ پریزیڈنٹ سے انہوں نے جو ہے نا وہ ریزائن کر کے پرائم منسٹر بن گئے، تو انہوں نے CMLA یعنی کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ سے 7 اپریل 1973 کو جو ہے نا انہوں نے ریزائن کیا، کیونکہ وہ سیٹ بیسیکلی جو ہے نا اس وقت کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، LFO تھا، تو LFO کے ساتھ کے جو سارے اختیارات ملے ہوئے تھے، کانسٹیٹیوشن اس وقت نہیں تھا، تو جیسے ہی کانسٹیٹیوشن بنا تو انہوں نے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ تقریباً 7 اپریل تو 9 یا 10 اپریل کے قریب جو نا کانسٹیٹیوشن اپروو ہونے کے یعنی کہ پیپر ورک کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس پوسٹ سے CMLA کی پوسٹ سے ریزائن کر دیا۔ اب جو ڈاکٹرین تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی، وہ تھی بیسیکلی سوشلزم کے اوپر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایوب تھے وہ کیپٹلزم پر بیس کرتے تھے، ان کی ڈاکٹرین تھی کہ امیر کو جو ہے نا وہ امیر کیا جائے، یعنی کہ اس کے سرمایہ کو سپانسر کیا جائے تو اور زیادہ جو ہے نا وہ بزنس بڑھے گا اور جاب کریشن ہوگی۔ لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ سوشلزم پر بلیو کرتے تھے کہ نچلے طبقے کو جو ہے نا وہ اس کے تمام رائٹس دیے جائیں، تو اس لیے انہوں نے ایک سلوگن لگایا تھا کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے نا، یہ ان کی ڈاکٹرین تھی۔ نیکسٹ جی ہم ایگریکلچر ریفارمز کے بارے میں بات کریں۔ بڑا مشہور ایگریکلچر ریفارمز ہے، اس کے بارے میں MCQs بھی آتا ہے کہ مارچ 1 1972 کو انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز لائی، جس میں ایریگیٹڈ لینڈ یعنی جس کو نہری پانی لگتا ہے اس کی جو ایکڑ جو لیمٹ رکھتی کہ ایک بندہ جو میکسیمم 150 ایکڑ رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ ایوب کے دور میں جو ایگریکلچر ریفارمز تھی اس میں یہ لیمٹ 500 تھی، اور اس میں جو ہے نا وہ 150 کر دی، اور کہا کہ جو نان ایریگیٹڈ لینڈ ہے یعنی ایرڈ لینڈ بنجر زمین جو ہے اس کی لمٹ جو ہے نا وہ ایوب دور میں 1000 تھی، تو یہاں پر اس کی لمٹ 300 کر دی۔ رائٹ ٹو پریمپشن ٹو ٹیننٹس ہو گیا کہ اگر یہ دیا گیا رائٹ ٹو پریمپشن، جسے اردو میں کہا جاتا ہے حق شفا، کہ اگر یہ کوئی بندہ جو لینڈ لارڈ ہے، لینڈ آنر ہے، وہ کوئی اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو اس کا حقدار ہوگا وہ اس کا مزارع ہوگا۔ اگر مزارع نہیں لینا چاہتا تو پھر وہ کسی اور کو بیچے گا۔ اکنامک ریفارمز کی بات کریں تو اس میں سبسڈی، سیڈز، فرٹیلائزر، ٹریکٹر، پینشنرز ڈیتھ، یعنی کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسانوں کے لیے دی گئی، سبسڈی دی گئی۔ اس کے بعد ایگریکلچر فارمرز کو جو ہے نا وہ سیڈز، فرٹیلائزر اور ٹریکٹرز وغیرہ دیے گئے۔ پینشنرز ڈیتھ کے مطلب جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر وہ پینشن لے رہا تو اس کے بعد وہ پینشن کس کو لگ جائے گی؟ اس کی بیوی کو شروع ہو جائے گی آدھی پینشن جو ہے نا۔ لیبر ریفارمز کی بات کریں تو اس میں دا فرسٹ ٹائم جو ہے نا لیبر لاز انٹروڈیوس کروائے گئے جولائی 1971 کو۔ ان لاز کے مطابق جو لیبر کنڈیشن اور لیبر کے رائٹس وغیرہ کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور اگر وہ کسی حادثے میں وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی پوری کمپنسیشن اس کو دی جائے گی، یعنی اگر کوئی مزدور وغیرہ کسی فیکٹری میں بوائلر وغیرہ پھٹنے سے یا اس طرح کے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ اور پھر اس کا معاوضہ جو ہے نا وہ اس کو دیا جائے گا۔ ٹریڈ یونینز وغیرہ بنائے گی اس میں۔ پھر جو ایک ذوالفقار علی بھٹو کی ایک اور بہت جو فیمس ہے جس کے بارے میں MCQs بھی آتا ہے اور یہ بہت اس کا امپیکٹ رہا، نیشنلائزیشن پالیسی۔ نیشنلائزیشن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو قومی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز پرائیویٹ ہے
کوئی پرائیویٹ آنر ہے اس کا تو سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اسے نیشنلائزیشن کہتے ہیں۔ تو نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز جو ہے نا یہ 1972 میں ہوئی۔ تو یہ بیسیکلی جو ایوب نے کیا تھا، کیپٹل سسٹم کیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پرائیویٹ بندوں کو اسپانسر کریں، ان کا سرمایہ بڑھائیں، ان کو سبسڈیز دیں، وہ زیادہ سے زیادہ امیر ہوں گے، پلانٹ لگائیں گے، رچ ہوں گے، اور اس کے بعد جاب کریشن ہوگی۔ بھٹو نے اس کے بالکل برعکس کیا، انہوں نے جو ہے نا وہ جتنا سرمایہ دارانہ نظام سے جو تھی اس کو پرائیویٹ سسٹم سے ان تمام انڈسٹریز کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا۔ ان انڈسٹریز میں جو ہے نا وہ 20 بڑی انڈسٹریز تھی، جس میں آئرن، اسٹیل، ہیوی انجینئرنگ، آئل اینڈ گیس، یہ ساری کی ساری جو پرائیویٹ آنرشپ میں تھی اس کو گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد جو ریناؤنڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان کو بھی گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور جنوری 1974 کو وین ہی ڈکریڈ دا نیشنلائزیشن آف بینک، لائف انشورنس، شپنگ اینڈ مارکیٹنگ آف پیٹرولیم، بیسیکلی یہ پہلا دو ایم سی کیو اس میں نا دو قسم کے آتے ہوتے ہیں، لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ آتا کہ نیشنلائزیشن پالیسی کب آئی یا نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کب آئی، تو وہ تو تھی 1972 میں۔ اگر نیشنلائزیشن آف بینکس کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں ایم سی کیو آتا ہے تو لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، 72 ہی لگاتے ہیں۔ بینکس کو جو ہے وہ نیشنلائز جو ہے نا وہ کیا گیا 1974 میں۔ اب اس کے امپیکٹس یہ ہوئے کہ جب کسی بھی پرائیویٹ بندے کو پتہ ہے کہ میری جو انڈسٹری ہے یا میرا جو پروجیکٹ ہے یا میری آنرشپ ہے وہ کسی بھی وقت گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے سکتی ہے میری کنسنٹ کے بغیر، تو کوئی بھی یہاں پر پھر کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا، پھر سارے کے سارے اپنے سرمایہ کو کہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائیں گے۔ تو یہی ہوا، جب ساری چیزیں وہ نیشنلائزڈ ہو گئیں تو پھر انویسٹر ہی کوئی نہ بچا، کیونکہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے اپنے قبضے میں چلی گئیں اور انویسٹر یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے نا وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور اکانومی جو ہے نا وہ کافی اس سے سفر ہوئی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں ایک بہت جو فیمس ایگریمنٹ ہوتا ہے جسے شملہ ایگریمنٹ کہتے ہیں، یہ ایگریمنٹ جو ہے نا وہ 2 جولائی 1972 کو ہوا۔ یہ بیسیکلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا۔ پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور اندرا گاندھی جو انڈین سائڈ سے تھی۔ اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا کہ جب بنگلہ دیش بنا، جب ایسٹرن ونگ پاکستان کا سیپریٹ ہوا تو اس میں پاکستان کی جو ملٹری تھی اس کے 93,000 جو سولجرز تھے وہ ان کی قید میں تھے، یعنی کہ انڈیا کی، کیونکہ وہاں پر انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، تو ان کو جو ہے نا وہ بیسیکلی ریلیز کروانے کے لیے نا ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ آپ کو آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی میری؟ آ رہی، ٹھیک۔ جی سر آ رہی ہے۔ تو اس ایگریمنٹ کی نا بیسیکلی 3 لیئرز تھی۔ پہلے ایگریمنٹ یہ تھا کہ نو وار، انڈیا اینڈ پاکستان ریزالو دیئر ایشوز پیسفلی اکارڈنگ ٹو UN چارٹر آف پیس، ٹھیک ہے جی، کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے نا وہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ UN کی جو ریزولوشنز کے مطابق ہے، پیسفل طریقے سے UN کے چارٹر کے مطابق سالو کر لے گئے۔ اور بائی لیٹرل ریلیشنز کو یہاں پر فوقیت دی گئی کہ ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ ود آؤٹ اینی تھرڈ پارٹی ہم کشمیر کا جو ایشو ہے بیسیکلی انڈیا اور پاکستان مل کر نکالیں گے ود آؤٹ انٹرفیئرنگ اینی ادر کنٹری۔ اور ریسٹور دیئر ٹیریٹریز، ہماری جو علاقے ہیں جہاں جہاں پر پہلے فوج تھی وہیں پر رہے گی، کیونکہ وار ہوئی تھی 71 میں، تو جہاں پر پہلے جنگ سے پہلے فوج تھی، فوج دوبارہ اسی سطح پر دوبارہ واپس جائے گی پیچھے۔ نو انٹرونشن ان انٹرنل افیئرز، اور پاکستان اور انڈیا نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز یعنی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ سیکنڈ لیئر اس کی یہ تھی کہ ریسٹور ریلیشنز کے اب انڈیا اور پاکستان، کیونکہ جنگ بھی ہو گئی، پاکستان اور ایسٹرن ونگ سیپریٹ بھی ہو گیا، تو اب پاکستان اور انڈیا کے حالات کو کس طرح بہتر کرنا ہے اور 93,000 سولجرز کو بھی ریلیز کروانا۔ اٹ واز اے بگ چیلنج ان فرنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی کمیونیکیشن کو ریزیوم کیا جائے دونوں ملکوں کے درمیان، ٹھیک ہے، کلچرل لیول پر انگیجمنٹ کی جائے،
اور پروموٹ ٹریول، ایک دوسرے کے انڈیا اور پاکستان دونوں میں جو ٹریولنگ کو فروغ دیا جائے، لوگ آ جا سکیں تاکہ ایک ہارمنی کریٹ ہو۔ اس کے بعد ٹریڈ اینڈ اکنامکس کو بوسٹ اپ کیا جائے، کیونکہ جہاں پر ٹریڈ اور اکنامکس ہوتی ہے وہاں پر وار نہیں ہوتی، وہاں پر وار کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ سوشل اینڈ کلچرل ایکسچینج کو فروغ دیا جائے۔ اور تیسری جو لیئر ہے وہ فیوچر ریلیشنز پر تھی کہ فورس ود ڈرال پوزیشن پرائر ٹو وار، کہ بیسیکلی فورسز جو جنگ کی وجہ سے آگے آ چکی تھی ان سب کو انہی پوزیشن پر واپس لے جایا جائے جو 1971 کی وار سے پہلے تھی۔ ایل او سی آف کشمیر، اور بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں جب کشمیر کی وار ہوئی تھی 1948 میں، تو اس وقت جہاں پر فورسز کو روکا گیا تھا اسے سیز فائر لائن ڈکلیئر کیا گیا۔ تو 1972 کے ایگریمنٹ میں سیز فائر لائن کو ایل او سی کا نام دیا گیا، جسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کے درمیان ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے کچھ آتا رہتا ہے کہ سیز فائر لائن کو ایل او سی میں کب کنورٹ کیا گیا، تو یہ تھا 1972 کا شملہ ایگریمنٹ۔ اس میں دا ہول ایگریمنٹ شیل بی ایگزیکیوٹیڈ ود ان 30 days، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایگریمنٹ یہ نہیں ہے کہ بس ایگریمنٹ ہو گیا اب کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ود ان 30 days، اور ہوا بھی تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر 93,000 ہمارے جو سولجرز ہیں وہ پھر واپس بھی آئے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں کانسٹیٹیوشن 1973 کی، تو یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ان کی بڑی ایفرٹ تھی آن دی بہاف آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ آل دوز ہو آر پارٹیسپینٹس۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن 10 اپریل 1973 کو اسمبلی میں اپروو ہوا، 12 اپریل کو ریٹیفائی کیا گیا۔ ریٹیفائی کا مطلب کہ کنسنٹ دے دی کہ ٹھیک ہے وی آر اگریڈ، اور انیکٹڈ 14 اگست 1973 یعنی کہ 14 اگست 1973 کو اس کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ 3 قسم کے MCQs آتے ہیں کہ اپروو کب ہوا تھا، اور ریٹیفائی کب ہوا، اور انیکٹڈ کب ہوا، یعنی کہ اس کو نافذ کب کیا گیا ملک میں، تو یہ 14 اگست 1973 کو۔ اور کی فیچرز کی بات کریں تو اس کے 280 آرٹیکلز ہیں، 7 شیڈولز ہیں اور 3 پارٹس ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس میں رکھی گئی کہ جس میں پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا، پریزیڈنٹ جو ہوگا اس کے بعد اختیارات کم ہوگے اور وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا۔ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ بائی کیمرل لیجسلیچر میں سینٹ انٹروڈیوس ان 1973، اس سے پہلے 62 اور 56 دونوں جو کانسٹیٹیوشن تھے ان میں یونی لیٹرل تھا، سیکنڈ ہاؤس نہیں تھا، لیکن یہ فرسٹ ٹائم سینٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ان 1973۔ یہ بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، اور یہ اس کے بارے میں اکثر کوسچن آتا رہتا ہے کہ سینٹ کو پہلی دفعہ کب انٹروڈیوس کروایا گیا پاکستان کے پولیٹیکل یعنی کہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں، تو وہ 1973 میں کروایا گیا۔ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہوں گے، پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا اور پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا۔ فیڈرل سسٹم ہوگا اس میں، یعنی کہ جس میں صوبوں کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی نیکسٹ دیکھیں تو اسٹیٹ ریلیجن جو ہے نا وہ اس کا اسلام ہوگا، اور اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی۔ یہ وہ ادارہ تھا کہ جو کرتا کہ جو ملک میں جو بھی قانون بنتا ہے کیا وہ آیا اسلامک انجنکشنز یعنی اسلامی اصولوں کے منافی تو نہیں ہے، تو وہ جو بھی لاء بنے گا وہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق بنے گا، تو اس کو دیکھنے کے لیے جو ادارہ تھا وہ بیسیکلی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل تھی۔ امینڈمنٹ پروسیس رکھا گیا کہ 2/3 میجورٹی، اگر کسی بھی قانون میں کوئی تبدیلی کرنی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کسی آرٹیکل میں، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے اسمبلی کی، اور اگر 2/3 میجورٹی اس کو کر دیتی ہے تو وہ اس میں امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ پھر اسی ٹرور میں 1974 میں ایک OIC کانفرنس ہوئی 1974 ان لاہور، اور یہ بھی بھٹو صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ ایٹامک بم پروجیکٹ کی بات کریں تو بیسیکلی اس کو پاکستان کا جو ایٹامک انرجی پروجیکٹ ہے، جو ایٹامک نیوکلیر پروجیکٹ ہے، اس کا فاؤنڈر بھی بھٹو صاحب کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ کینپ سب سے پہلے جو 1972 میں کراچی میں انسٹال کیا۔ الیکشنز کی بات کریں تو 1977 میں الیکشنز ہوئے ہیلڈ آن 7 مارچ 1970،
تو بیسیکلی یہ پی این اے کی جو پی این اے کہتے ہیں پاکستان نیشنل الائنس، اور پلس جو ہے نا وہ جو ورسز تھے وہ پیپل پارٹی تھی، یعنی کہ پیپل پارٹی ایک طرف تھی ورسز 9 پارٹیوں کا ایک جو ہے نا وہ اتحاد تھا پیپل پارٹی کے خلاف۔ تو اس میں جو ہے نا پی این اے وہ جو نیشنل الائنس بنا تھا وہ بیسیکلی بیس کرتا تھا نظام مصطفیٰ کے اوپر، یعنی کہ ہم نے جو ہے نا شریعہ لاء جو ہے نا وہ کرنا اڈاپٹ، یا اسلام کی جو ایک ہے اس کا نظریہ وہ اپلائی کرنا۔ تو پیپل پارٹی جو کرتی تھی، جس ڈاکٹرائن کو کرتی تھی وہ تھی سوشلزم۔ تو خیر جب رزلٹ آیا تو اس میں جو ہے نا بھٹو صاحب جو ہے نا وہ الیکشن جیت گئے، اور انہوں جو ہے نا وہ ناؤ اٹس ٹائم کہ وہ پرائم منسٹر بنے، تو لیکن جو پی این اے تھی نیشنل الائنس تھا اس نے ان رزلٹس کو جو ریجیکٹ کر دیا، اور کہا کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ ایک کنٹری وائڈ جو ہے نا وہ موومنٹ شروع ہو گئی۔ پی این اے نے 9 پارٹیوں کا اتحاد تھا، جس طرح یہ ہمارا یہ بنا تھا نا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو مولانا فضل الرحمان کی طرح اسی طرح کا تھا۔ تو وہ ایک کنٹری وائڈ موومنٹ شروع ہو گئی۔ تو جیسے ہی حالات خراب ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے نا وہ مارشل لا لگا دیا، اور جنرل ضیاء الحق نے، اور 5 جولائی 1977 کو جو ہے نا ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایرا سٹارٹ ہوتا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا ہوتا ہے۔ بیسیکلی پی این اے جو ہے نا وہ خود بھی اس چیز کے حق میں تھی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے وہ پرائم منسٹر نہ بنے، گورنمنٹ میں نہ آئیں، تو وہ مارشل لاء کے حق میں تو پی این اے بھی تھی۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ ہم جو ہے نا مارشل لاء لگائیں گے اور بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور 90 ڈیز کے اندر جو ہے نا الیکشن ہوں گے۔ تو نیشنل الائنس جتنی بھی اپوزیشن پارٹی تھی وہ بہت خوش تھی، ٹھیک ہے 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہو جائے گا، لیکن جب ایک مرتبہ کسی کو پاور مل جاتی تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا کہ اپنے اب پاور میں تو آگے تھے، چھوڑنا تو مشکل تھا، انہوں نے کیا کہ الیکشنز بعد بھی ہوں گے، پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو چارجز تو ہر پر ہوتے، آلموسٹ ہر پولیٹیشینس پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کر دی۔ اب اکاؤنٹیبلٹی یہ صرف پیپل پارٹی کے خلاف نہیں تھی، جتنی بھی 9 اپوزیشن پارٹیز ہیں سبھی کے خلاف یہ نا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ 3 منتھس یعنی کہ 90 ڈیز میں جو الیکشن کروانے تھے یہ کب ہوئے؟ جا کر 1985 میں، ٹھیک ہے جی۔ 1977 میں الیکشنز کا وعدہ کیا، لیکن ہوئے کب؟ 1986 میں، آفٹر 9 ایئرس۔ تو بھٹو صاحب کو جو انہوں نے پھانسی دے دی گئی، سینٹینس ٹو ڈیتھ بائی لاہور ہائی کورٹ ان مارچ 1978، اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی، لیکن فائنلی تو ان کی ہوئی تھی جا کر 1979 میں جو ان پر یعنی کہ جب ان کو پھانسی دی گئی۔ تو سویلین کیبنٹ جو ہے نا ان کو جنرل ضیاء الحق نے ایک سویلین کیبنٹ جو ہے نا وہ بنائی 1978 میں، جس میں تمام جو پولیٹیشنز تھے یعنی کہ پی این اے کے ان کو بھی کچھ منسٹریز جو ہے نا وہ دی گئیں۔ جنرل ضیاء بیکیم پریزیڈنٹ آن 16 سپٹمبر 1978۔ تو جنرل ضیاء صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی 1978 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے، اور لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے نا وہ سپٹمبر 1979 آن دی بیسس آف پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے نا وہ ان کی بیس پر انہوں نے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو سسپینڈ تھا، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ مارشل لگ گیا تو وہ تو سسپینڈ تھا، تو اب جو ہے نا وہ الیکشنز کروانے تو کس قانون کے تحت کروانے؟ تو انہوں نے جس طرح وہ ایل ایف او آیا تھا لیگل فریم ورک آرڈیننس، اسی طرح کا جو انہوں نے وہ ایک سٹاپ گیپ یعنی کہ عارضی طور کا ایک سیٹ اپ بنایا پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز کے تحت۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ 1979 میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائے، تاکہ جو گورننس ہے وہ نچلے لیول تک تو کوئی تھوڑا بہت کام کرے۔ اور پی سی او جو ہے نا وہ ریپلیس کر دیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے 23 مارچ 1981 کو، یعنی کہ 23 مارچ 1981 کو جو ہے نا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، وہ بحال کر دیا گیا۔ اور جنرل ضیاء صاحب نے جو ہے نا وہ پریزیڈنشیل ریفرینڈم کروایا ان دسمبر 1984، اینڈ ضیاء الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ فار 5 ایئرس۔ 1970 کیونکہ 1978 میں وہ پریزیڈنٹ بنے تھے فار دی ٹرم آف 5 ایئرس، جب 5 ایئرس پورے ہو گئے
تو 1984 میں انہوں نے اگین پھر ریفرینڈم کروایا کہ میں اگلے 5 سالوں کے لیے پھر جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بن جاؤں. تو اس کے بعد انہوں نے جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے نیکسٹ فار 5 ایئرس کے لیے، تو انہوں نے 1985 یعنی کہ 25 فیبرری 1985 کو الیکشنز کروائے آن نان پارٹی بیسس. نان پارٹی بیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ کسی پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے تھے. ایسے تھے جیسے جو نا انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں نا وہ کسی پارٹی کی طرف سے اب الیکشن نہیں لڑتے. تو اسی طرح انہوں نے جو نان پارٹی الیکشنز کروائے 1985 کو، اور محمد خان جنیجو جو نا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. اب یہاں پر 2 MCQs آتے ہیں. ایک تو یہ کہ نان پارٹی الیکشنز جو ہے نا وہ کب کروائے گئے، وہ تو کروائے گئے تھے 1985 کو. اور دوسرا MCQ آتا ہے کہ محمد خان جنیجو صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کب بنے، تو وہ بھی 1985 میں بنے. اور اگر مارشل لا جو ہے نا وہ بیسیکلی 30 دسمبر 1985 کو انہوں نے مارشل لا ختم کر دیا، کیونکہ پرائم منسٹر جو محمد خان جنیجو بن چکے تھے اور نان پارٹی الیکشنز ہوئے تھے، تو اسمبلی میں بھی الیکٹڈ ممبرس آ گئے. تو انہوں نے پھر ایک 8th امینڈمنٹ 1985 میں جو 8th امینڈمنٹ پاس کی. آپ نے اس 8th امینڈمنٹ 13th امینڈمنٹ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 17th اور پھر 18th امینڈمنٹ، یہ 4 امینڈمنٹ کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم آگے نیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بار بار آئیں گی. 8th امینڈمنٹ میں کیا کیا گیا، 2 چیزیں میجر شامل کی گئیں. پہلی چیز تو یہ شامل کی گئی کہ آرٹیکل 58(2)(b) آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 وہ یہ کہتا ہے، وہ اس میں یہ ایڈ کیا گیا، یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا یعنی کہ صدر، وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، یعنی کہ اسمبلی کو ختم کر سکتا ہے جو نیشنل اسمبلی ہے. اور یعنی کہ اسمبلی کو توڑنے کی جو پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کو دے دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو پریزیڈنٹ جو تھا وہ آزاد تھا کہ جب دل چاہے گا اسے وہ اس کو، تو نو ڈاؤٹ اس کے بارے میں کوئی ریزنس چاہیے، لیکن اس کا فیوچر میں جو ہے نا وہ جب ہم دیکھیں گے آن ورڈ تو اس کا استعمال بہت غلط ہوا کہ جب بھی پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے تھے تو وہ جو پوری اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتا تھا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 8th امینڈمنٹ میں جو ہے نا آرٹیکل 58(2)(b) جو ہے نا وہ انکلوڈ کیا گیا، جس میں اسمبلی کو ختم کرنے کی جو پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کو دے دی گئی، حالانکہ یہ پرائم منسٹر کے پاس تھی پہلے. اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن بیکیم سبسٹینٹیو پارٹ آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن 1985. یہ بھی کوسچن بہت پوچھا جاتا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے نا وہ کب سبسٹینٹیو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن 1973 بنا. تو یہ 1985 میں بنا، کیونکہ یہ 8th امینڈمنٹ کا ہی حصہ ہے. 8th امینڈمنٹ میں ہی آبجیکٹیو ریزولوشن کو 1973 کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بنایا گیا. سبسٹینٹیو پارٹ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کا جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ یعنی کہ انٹیگرل پارٹ بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک طرح کے جو نا وہ پلرز بن گیا آبجیکٹیو ریزولوشن. یعنی ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ سارے کے سارا اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. تو یہ ایک لازم ملزوم حصہ بن گیا، اس کو کوئی ریموو نہیں کر سکتا آبجیکٹیو ریزولوشن کو 1973 کانسٹیٹیوشن سے. اس کے بعد جی اگر آگے ہم دیکھیں تو جنرل ضیاء جو ہے نا وہ ان کے پلین کریش ہوا 17 اگست 1988 کو. اس کی یہ MCQs بھی بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء کا جو پلین ہے وہ کریش کب ہوا. تو یہ 17 اگست 1988 کو ہوا. یہ آئی تھنک بہاولپور سے واپس آ رہے تھے، تو ان کا جو طیارہ تھا C-130، تو وہاں پر آموں کی پیٹیوں میں جو ہے نا وہ کوئی بارود وغیرہ تھا، بم وغیرہ، تو جیسے ہی وہ اوپر ہوا میں جا رہے تھے تو وہ بم پھٹا اور یہ وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے پالیسیز کے بارے میں بات کریں تو اسلامائزیشن آف ضیاء، انہوں نے جو نا وہ ساری کی ساری جو نا پالیسیز وہ بیسیکلی اسلامائزڈ کی. اب یہاں پر 2 طبقے آ جاتے ہیں، ایک تو لبرلسٹ آ جاتے ہیں اور ایک اسلامسٹ آ جاتے ہیں. اسلامسٹ جو ہے نا وہ جنرل ضیاء کی پالیسیز کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ اسلامائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، تو اسلامی قوانین کو یہاں پر ان کی جو ہے نا وہ ان پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لبرلسٹ جو تھے وہ اس چیز کے خلاف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ
بیسیکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ لبرل ہونا چاہیے. اسلام میں اتنی کٹر پسندی جو ہے نا وہ اچھی نہیں، تو سوسائٹی جو ہے نا وہ اس میں بڑی وہ ایک نفرت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ انہوں نے حدود آرڈیننس اسی یعنی کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ اسلام ضیاء کی اسلامائزیشن کو شو کرتے ہیں. حدود آرڈیننس جو ہے وہ 10 فروری 1979 کو ایشو کیا. یہ آرڈیننس بیسیکلی یہ تھا کہ قرآن اور سنہ کے مطابق جو ہے نا وہ بیسیکلی پنشمنٹس دی جائیں. کن پر؟ فارنیکیشن، اڈلٹری اینڈ زنا بالجبر، یعنی کہ ریپ وغیرہ، اڈلٹری یا اس طرح کی اور بھی جو ہے نا فحش چیزیں ہیں ان پر ان کی جو سزا وہ قرآن و سنت کے مطابق دی جائے. اور پھر قذف کو ایڈ کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایک بندہ کوئی زنا کا الزام لگاتا، یعنی کہ ایک عورت اگر زنا کا الزام لگاتا کہ اس کے خلاف جو اس کا ریپ ہوا، تو پھر اس کو یہ پروو کرنا پڑے گا ایٹ لیسٹ 4 آئی وٹنسز جو ہے نا، یعنی کہ 4 آئی وٹنسز کو لانا ہوگا جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کا ریپ ہوا ہے. اگر وہ ثابت نہ کر سکی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ 80 کوڑے لگیں گے، یعنی کہ اس کو سزا ملے گی. تو یہ بیسیکلی حدود آرڈیننس جو ہے نا وہ 10 فروری 1979 کو آیا ہے. اس کے بارے میں یہی MCQ آتا ہوتا ہے کہ حدود آرڈیننس کس ایئر میں ایشو ہوا. اس کے بعد یہ اگر ہم بات کریں زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس، یہ 20 جولائی 1980 کو آیا کہ زکوٰۃ اور عشر کو ہم نے کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آگے ان کی ڈویژن کیسے کرنی ہے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن فروری 1980 کو یہ قائم کی گئی کہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن اس کی جو ایڈ ہے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے یا فنڈ دیا جائے تو وہ لیتا ہی رہے، یعنی کہ وہ اس کو کچھ امداد کر کے اس کو اس طرح کا کاروبار وغیرہ وہ اس طرح تاکہ وہ سسٹینیبل کریں. فیڈرل شریعہ کورٹ اسٹیبلشڈ آن 26 مئی 1980. فیڈرل شریعہ کورٹ جو ہے وہ 1980 میں بنائی. اس میں 3 ججز ان لاہور ہائی کورٹ اور ایپیلیٹ بینچ ان سپریم کورٹ. لاہور ہائی کورٹ میں اس کے 3 ججز بٹھائے گئے، یعنی کہ جو اسلامی قوانین پر جن کو کمانڈ تھی وہ ججز، اور پھر جو نا ایک ایپیلیٹ بینچ، یعنی کہ ایپیلیٹ بینچ وہ ہوتا ہے جن کے پاس آپ اپنی لوور کورٹ کی جو ہے نا وہ اپیل لے کر جاتے ہیں. تو ایک اسلامی شریعہ کورٹ کا جو ہے نا ایپیلیٹ بینچ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان SCCP سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنایا گیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہاں پر احترام رمضان آرڈیننس انہوں نے 1981 کو دیا. اس کے مطابق جو ہے نا وہ کوئی بندہ رمضان میں سر عام کھا پی نہیں سکتا. اگر وہ کھائے پیے گا تو وہ اس کو پولیس وغیرہ پکڑ لے گی. تو یہ احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں کیا. اور فیڈرل اومبڈسمین کا جو عہدہ یہ جون 1981 کو کریٹ ہوا. اومبڈسمین کے عہدے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو گورنمنٹ کی کسی ایجنسی مطلب کہ کسی ادارے سے کوئی شکایت ہے، کوئی اس کا کام نہیں ہو رہا، تو وہ اومبڈسمین یعنی محتسب جو ہوتا ہے نا اس کے پاس جا کر اس ادارے کی جو ہے نا وہ شکایت لگا سکتا ہے اور پھر اس پر ایکشن ہوگا. اور مجلس شورا جو ہے نا وہ ان دسمبر 1981 کو بنائی گئی. یہ بیسیکلی ایک طرح کی نیشنل اسمبلی تھی جس میں جو ہے نا وہ یہ کہہ لیں کہ اٹس اے برج بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پبلک، یعنی کہ نیشنل اسمبلی یا فل فلیج میں تو نہیں کہہ سکتے، کیبنٹ ٹائپ کہہ سکتے ہیں، کابینہ ٹائپ، تو جو گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان ایک برج کا کام کرے گی. اور اس کے بارے میں بھی MCQ آتا ہوتا ہے کہ مجلس شورا جو ہے نا وہ کب بنائی. سوویت افغان وار کی بات کریں تو 1979 دسمبر میں یہ وار شروع ہوئی اور اس میں بھی بڑا کی رول پلے کیا، جس میں نا KSA یہ ہے بیسیکلی KSA سعودی عربیہ کو کہتے ہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ نے اصل میں جو USSR اور بیسیکلی ادھر افغانستان آیا تھا، نیکسٹ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا بلوچستان، کیونکہ اسے گرم پانیوں تک ایکسیس چاہیے. ہم نے پڑھا ہے جغرافی میں کہ رشیا کے اوپر جو ہے نا وہ آرکٹک ہے، اس کے ویسٹرن سائڈ پر یورپ ہے، ایسٹرن سائڈ پر وہ اس کو وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایزی ایکسیس نہیں ملتی آئل تک، آئل جو ہے نا ایکسپورٹنگ کنٹریز تک. تو اس وقت جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے وہ سارے کا سارا USSR کا حصہ تھی. تو افغانستان پر اس نے انویٹ کیا. نیکسٹ اس کا جو پلان تھا کہ افغانستان سے آگے جو ہے نا وہ بلوچستان یعنی پاکستان پر انویٹ کرے گا تو اسے عربین سی تک جو ہے وہ ایکسیس مل جائے گی. تو پاکستان کو بھی خیر آرمڈ فورسز کو ان چیزوں کا پتہ تھا، تو انہوں نے جو ہے نا اب
اس دوران آلریڈی ہی یو ایس اے اور رشیا کی وار بھی جاری کولڈ وار بھی جاری تھی. تو سارے سنیریو میں کنگڈم آف سعودی عربیہ نے مجاہدین پرووائڈ کیے کہ آپ جا کر جو ہے نا وہ افغانستان میں جو رشیا اس کے خلاف لڑے. یو ایس اے نے انٹیلیجنس رپورٹ پرووائڈس کی اور پلس ریسورسز یعنی فنڈس وغیرہ دیے, اور پاکستان نے ان جو مجاہدین ہیں ان کو ٹرین کیا اور جتنے بھی ریسورسز ان کو مینیج کیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ بیسیکلی رشیا جو ہے نا اس وار میں ہار گیا. جنیوا اکارڈ کی بات کریں تو اس میں بڑی دفعہ کوسچن آیا ہوا کہ جنیوا اکارڈ کب ہوا. یہ 1988 میں جنیوا میں ہوا 14 اپریل کو. یہ بیسیکلی پاکستان اور رشیا کے درمیان تھا, میڈیٹڈ بائی یو این. یو این نے اس کو میڈیٹ کیا, یعنی کہ جس طرح رشیا نے تاشکنڈ ڈکلیریشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان میڈیٹ کیا, اسی طرح یو این نے میڈیٹ کیا پاکستان ورسز رشیا کے درمیان. تو رشین ٹروپس وڈ اسٹارٹ ود ڈرائنگ فرام 15 مئی 1988. تو اس ایگریمنٹ میں جنیوا اکارڈ میں یہ کہا گیا کہ رشین ٹروپس جو ہے نا وہ 15 مئی 1988 سے یہاں سے ان کا انخلاء, یعنی کہ وہ افغانستان سے ان کا انخلاء شروع ہو جائے گا. تو مسٹر جنیجو جو تھے, جو اس وقت پرائم منسٹر تھے جو 1985 میں بنے تھے, محمد خان جنیجو, تو وہ کہتے وہ اس چیز کے حامی تھے کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ رشین فورسز جو ہے نا افغانستان سے نکل آئے. لیکن ضیاء الحق صاحب وہ اس فیور میں نہیں تھے. ضیاء الحق صاحب کہتے تھے اگر رشین فورسز یہاں سے نکل جاتی ہیں تو پھر رزلٹ کیا ہوگا کہ وہاں پر تو افغانستان میں تو سارا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو گیا, تو وہاں پر ایک سول وار شروع ہو جائے گی اور طالبان جو ہے اور کوئی ایک دوسرے کو وہ نہیں کرے گا, اس پر پاکستان کا پر بھی بڑا اثر آئے گا. تو وہ آواز نہیں آ رہی تھی پہلے. محمد خان جنیجو وڈرا یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کر دیں. اچھا, محمد خان جنیجو انٹینڈڈ دی وڈرال. یس سر, یہیں سے. جی محمد خان جنیجو صاحب جو وہ چاہتے تھے کہ جو رشین فورسز ہے وہ جلد از جلد افغانستان سے نکل جائیں, لیکن ضیاء صاحب جو تھے وہ اس فیور میں تھے کہ اگر یہ نکل جاتی ہیں فورسز تو پیچھے افغانستان کو مینیج کون کرے گا. جس طرح کہ یہ 9/11 کے بعد امریکہ تو چلا گیا, لیکن پیچھے کیا ہو گیا, سول وار شروع ہوگی طالبان کی اور دوسرے. تو ایک سچ کوئی ہے نہیں جو سینٹرل اتھارٹی جو افغانستان کو مینیج کر سکے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر طالبان کی گورنمنٹ بن جائے. اس وقت پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات بھی بہت زیادہ اچھے تھے, کیونکہ وہ سارا جو سنیریو ہے سعودی عربیہ کا, CIA کا, وہ USSR کے خلاف جو ایک بنا تھا نیکسس. اسی دوران جو وہ ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے اوجڑی کیمپ, جو انسیڈنٹ 10 اپریل 1988 کو ہوا. بیسیکلی یہ مجھے ایک راول پنڈی میں کیمپ تھا اسلحے کا, جس میں جو ہے نا وہ افغان وار میں ہونے والا جتنا ویپن تھا وہ وہاں پر سارا سٹور تھا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ہوا کوئی آگ کا کوئی فائر انسیڈنٹ ہوا, تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ وہاں پر جل گیا. تو یہاں پر جو نا ان 2-3 انسیڈنٹس کی وجہ سے ضیاء صاحب جو ہے نا وہ محمد خان جنیجو کی وجہ سے تھوڑے سے وہ ہو گئے, ان کے اختلافات شروع ہو گئے. تو انہوں نے محمد خان جنیجو کو جو 30 مئی 1988 کو ریموو کر دیا. اس کے بعد ضیاء صاحب جو ہے نا وہ بہاولپور گئے تھے C-130 طیارے میں. تو وہاں سے جیسے ہی واپسی پر اڑے تو وہ ہوا میں تھے, تو 17 اگست 1988 کو ان کا جو جہاز ہے وہ بم سے اڑا دیا گیا. اور یہاں پر کوسچن جی ایک اور آتا ہے کہ جب ضیاء صاحب کا پلین کریش ہوا تو اس وقت امریکن امبیسڈر تھا ان کے ساتھ, ان کا نام کیا؟ تو ان کا نام یہ ہے آرنلڈ رافیل. تو اس کے بارے میں اس کے نام کے بارے میں اکثر کوسچن آتا ہوتا ہے. سر اس میں مینگوز تھی, ایک بک بھی تھی ایکسپلوڈڈ ان دا مینگو, وہ جی جی کس آتھر کی؟ آئی تھنک محمد حنیف ہے. جی ان کی ہے. تو یہ بیسیکلی پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں, آرنلڈ رافیل کے بارے میں, کہ وہ کون سے امریکن امبیسڈر تھے پاکستان میں جو اس وقت ان کے طیارے میں تھے. ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد فرسٹ ایرا آف بے نظیر بھٹو کو دیکھیں تو 1988 کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کی, تو پھر ان کا ایرا شروع ہوتا ہے بے نظیر بھٹو کا 1988 سے 90 تک کا. تو الیکشنز ہوئے 16 نومبر 1988 کو. تو یہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی ورسز اسلامی جمہوری اتحاد, اسے IJI کہتے ہیں.
جس طرح ایک قسم کا پاکستان نیشنل الائنس بنا تھا نا PNA، بالکل اسی طرح کا جو ایک IG آئی تھی، یعنی کہ پیپل پارٹی ایک طرف تھی، باقی ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہے نا وہ ایک طرف تھی۔ اب یہ جتنی جو تھے نا اسلامسٹ پارٹی، جو ریلیجیس پارٹی تھی، جمعیت علماء اسلام اور یہ وہ ساری کی ساری اینٹی پیپل پارٹی تھی، کیونکہ پیپل پارٹی میں جو ایک تو سوشلزم کی وجہ سے، دوسری یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ بینگ اے وومن تو وہ لیڈ کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کئی وہ مشہور اب بھی وہ ہوتا ہے کہ میں ایک ٹائم تھا کہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو فلاں فلاں جو بھی ایک چیز تھی، تو اس وقت یہی چیز تھی کہ یہ وومن ہے تو ہم اس کے جو ہے نا یہ وومن کو گورنمنٹ میں یعنی کہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور سوشلزم کا بھی پرسپیکٹو تھا، اور بھی بہت سی چیزیں، اسٹیبلشمنٹ بھی جو بیسیکلی پیپل پارٹی کے حق میں نہیں تھے، تو وہ پیپل پارٹی ورسز اسلامی جمہوری اتحاد، ان دونوں کے درمیان یہ الیکشن تھا۔ تو اسلامی جمہوری اتحاد بیسیکلی 1988 میں یہ جو ہے نا اس کو فاؤنڈ کیا گیا، یہ کنزرویٹو الائنس تھا اگینسٹ سوشلزم یعنی پیپلز پارٹی کے۔ تو یہ جو الیکشن ہوئے تو ان الیکشن میں جو ہے بیسیکلی بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ ون کر گئی، اور وہ جو ہے ینگسٹ پرائم منسٹر بھی کہلائی پاکستان کی، دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر ان دا مسلم ورلڈ آن 1 دسمبر 1988، 1 دسمبر 1988 کو جو ہے نا بیسیکلی پاکستان کی وہ پرائم منسٹر بنی۔ یہ اسلامی دنیا میں کی پہلی خاتون جو ہے نا وہ پرائم منسٹر تھی، اور پاکستان کی بھی پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی یہ۔ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو ان کے آگے دو قسم کے چیلنجز تھے، ایک تو تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات، کہ آرمی کے ساتھ تعلقات جو تھے اس کو مینٹین کرنا تھا، اور دوسرا کنزرویٹو یا اسلامسٹ پارٹیز کا جو اتحاد تھا، یعنی کہ اپوزیشن کو بھی اچھی طرح مینیج کرنا۔ تو اگر ہم اچیومنٹس کی بات کریں تو یہ سار کانفرنس 29 سے 31 دسمبر 1988 اسلام آباد میں ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی کوشچن آتا رہتا ہے کہ 1988 کی کانفرنس کہاں پر ہوئی، تو یہ اسلام آباد میں ہوئی سارک کی۔ ایگریمنٹ ناٹ اٹیکنگ، 1988 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے نا اگر وار ہوتی بھی ہے یا کوئی اس طرح کی اور بھی چیزیں کوئی چھوٹی موٹی بھی، تو ہم ایک دوسرے کی نیوکلیئر انسٹالیشنز یعنی کہ جہاں پر ایٹمی تنصیبات جو ہے نا ان پر ہم حملہ نہیں کریں گے۔ allegedly provided list of ISI sponsored Sikh leader to India، بیسیکلی ان پر یہ جو ہے نا وہ ایک الزام لگتا ہے کہ جو خالصتان کی جو موومنٹ ہے انڈیا میں، جو سکھ چاہتے ہیں کہ ہمیں خالصتان ایک علیحدہ ان کا ملک بنا دیا جائے، جس طرح مسلمانوں نے پاکستان بنا لیا، تو اس میں جو لیڈنگ سکھ تھے ان کی لسٹ جو ہے نا، کیونکہ ISI ان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ الائجٹلی یعنی کہ ان کی لسٹ جو ہے نا وہ لیڈنگ پرسن وہ انڈیا کو پرووائڈ کر دی، پھر وہ انڈیا نے انہوں نے چن کر جو ہمارا سکھ تھی، تو ان پر یہ الزام لگتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ٹریڈ یونینز کو بین کیا تھا، تو انہوں نے آ کر اگین جو ہے اس کو ریسٹور کر دیا۔ کنٹروورسیز کی بات کریں تو آپریشن مڈ نائٹ جیکل جو ہے نا وہ 1989 کو ہوا۔ اس کے بارے میں اکثر MCQ آتا رہتا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکل کب ہوا اور کس کے خلاف ہوا۔ بیسیکلی یہ ایک آپریشن تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے تو نہیں رہے تھے، وہ بھی جو الزام لگا ISI والا جو اسپانسرشپ کا، اور آلریڈی بھٹو صاحب کے بھی پہلے اپنے تعلقات اچھے نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ISI جو تھی وہ بیسیکلی چاہتی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ میں لے آئیں، جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے ان کو ریموو کر دیا گیا۔ اسی طرح کا ان کی ایک پلاننگ تھی کہ ہم جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں اور بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو یعنی کہ ان کی پرائم منسٹرشپ سے ان کو ریموو کر دیا جائے۔ تو یہ جو کال تھی ISI کی، یہ جو کال تھی، جو ساری پلاننگ تھی، یہ آئی بی جو ڈپارٹمنٹ انٹیلیجنس بیورو اس نے ٹیپ کر لی اور پرائم منسٹر یعنی کہ بے نظیر بھٹو کو ان سے انفارم کر دیا۔ تو یہ پورے کا پورا جو آپریشن تھا، یہ آپریشن مڈ نائٹ جیکل تھا کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کا۔ سر یہ فیل ہو گیا تھا آپریشن پھر؟ جی وہ آپریشن تو فیل ہو گیا تھا، لیکن اگین 1990 میں ان کی اسمبلی کو پھر ڈیزالو کر دیا گیا، وہ آرٹیکل 58(2) کے مطابق صدر غلام اسحاق خان ہے۔ ٹھیک ہے۔
سر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آرمی آپ یہی کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں تو سادہ سا یہ آرمی ہی ہے، یعنی کہ جو مینیج کر رہی ہوتی ہے پوری ٹرانسفر پوسٹنگ یہ وہ، اور یعنی کہ جس کا اثر و رسوخ ہو پالیسی لیول پر. ویسے تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، اکیلے آرمی نہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو آرمی ہی سے کیا جاتا ہے. تو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان جو ہے نا وہ بھی بیسیکلی یعنی کہ آرمی بھی اور پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکل جو ہے وہ کامیاب ہو، اس کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا جائے، یعنی کہ ریموو کر دیا جائے. اس کے بعد جی انہوں نے پریزیڈنٹ غلام اسحاق صاحب نے غلام اسحاق خان صاحب، یہ جو ہے نا جی کی ایک یونیورسٹی ہے، شاید آپ کو پتہ ہو، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جی ہے، سر. یہ بھی انہی کی تھی. اور تو انہوں نے جو ہے نا غلام اسحاق خان نے جو آرٹیکل 58(2)B، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8th امینڈمنٹ میں پریزیڈنٹ کو امپاور کر دیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی توڑ دو، پھر پریزیڈنٹ توڑ سکتا ہے، پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے بغیر نہیں. لیکن 8th امینڈمنٹ میں یہ پرائم منسٹر سے یہ پاور لے لی گئی اور پریزیڈنٹ کو یہ پاور دے دی گئی. تو اب ریموو تو کرنا تھا بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو، تو ان پر کرپشن چارجز لگے، مس یوز آف پاور اور ڈیویٹڈ فرام ڈیموکریٹک نارمز، یہ وہ یعنی کہ جو بھی بن سکتا تھا وہ کیا، اور ان کو جو ہے نا اس پریٹیکسٹ کے اوپر جو ہے نا ان کو ریموو کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اگین جو ہے نا وہ 2 سال کے بعد جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ یعنی کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آتے ہیں نواز شریف صاحب. تو ان کا یہ فرسٹ ایرا آف نواز شریف 90 سے لے کر 93 تک. تو الیکشنز ہوئے 1990 میں، اور نواز شریف وان اینڈ بیکیم پرائم منسٹر آن 1 نومبر 1990. 1 نومبر کو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن کے پہلی دفعہ. اور نواز شریف جو ہے نا بیسیکلی جنرل ضیاء کے دور میں 1985 سے لے کر 90 تک جو ہے پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں. اور اس سے پیچھے جائیں تو یہ پاکستان کے جو پنجاب کے جو ہے نا وہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. تو اکنامک پالیسیز کی، نواز شریف کی اکنامک پالیسیز کے بارے میں دیکھا جائے تو انہوں نے جو ہے نا پرائیویٹائزیشن انٹروڈیوس کروائی. ٹھیک ہے جی، 22 جنوری 1991 کو. پھر انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نیشنلائزیشن ہوتی ہے، نیشنلائزیشن کا بالکل الٹ ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن. نیشنلائزیشن میں سارے پرائیویٹ ادارے یا جو بھی وہ گورنمنٹ کی تحویل میں آ جاتے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں حکومتی اداروں کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں یعنی کہ ان کے شیئرس وغیرہ بڑھائے جاتے ہیں، ان کی حصے بڑھائی جاتی ہے. جس طرح یہ رولا پڑا ہوا تھا کہ پاکستان اسٹیل مل کو جو ہے نا وہ پرائیویٹائز کر دیا جائے. تو یہ پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، بالکل اپوزٹ آف نیشنلائزیشن. شریعہ بل پاس کیا 1991 کا. شریعہ بل کا مقصد یہی تھا کہ بیسیکلی پاکستان میں جو اسلامی قوانین کو فروغ دیا جائے. واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ 21 مارچ 1991 کو ہوا. اور یہ بھی بیسیکلی کئی دفعہ یہ ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے PPSC کے کہ واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ بیسیکلی یہ تھا کہ چاروں پروونسز جو ہے نا ان کے درمیان پانی کی تقسیم، انہیں کتنا پانی سندھ کو جائے گا، کتنا KPK کو جائے گا، کتنا سندھ کو، کتنا بلوچستان کو. اسے کہتے ہیں واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ. پاکستان کی جو پانی کی تقسیم کا جو معاہدہ ہے وہ 21 مارچ 1991 میں ہوا. پھر اسی اکارڈ میں یہ ایک ادارہ بنایا گیا جس سے ارسا کہتے ہیں، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، کہ وہ ادارہ جو پورے کا پورا ادارہ اس معاہدے کو جو ہے نا وہ بیسیکلی عملی جامہ پہنائے گا، امپلیمنٹ کرے گا. تو یہ 1992 میں ہوا. یہ دونوں MCQs بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم بات کریں اس کے ڈرا بیکس کی، تو 8th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے پہلے پریزیڈنٹ کے جو پاور سی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور 8th امینڈمنٹ بھی تھی. پھر یہ ان پر کرپشن وغیرہ کے چارجز تھے، پرائیویٹائزیشن ایشوز کے. انہوں نے جتنی بھی پرائیویٹائزیشن کی، جو گورنمنٹ کے ادارے پرائیویٹ لوگوں کو دیے، وہ سارے کے سارے اپنے ہی قریبی ساتھیوں کو دیے اور اونے پونے داموں میں دے دیے. کوئی اس میں جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ طریقے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. تو ان پر کرپشن وغیرہ کے چارجز لگے. پھر ان پر بہت بڑا ایک اسکینڈل لگتا ہے، کارپوریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل، کہ جس میں لوگوں سے پیسے لیے گئے کہ جو ہے نا وہ سوسائٹی بنائے گی، کہ پلاٹ دیے جائیں گے ان کو. لیکن وہ ساری کی ساری جو جتنی جگہ وہ پیسے لیے تھے عوام سے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنی جو ایک مل ہے جسے ہم اتفاق فاؤنڈری کہتے ہیں اس پہ لگا دیے. آلدو کہ اس کے بعد پھر وہ ان کو پیسے دے بھی دیے گئے بعد میں، لیکن ایک اسکینڈل آیا تھا.
اینڈ آف گورنمنٹ آن 18 اپریل 1993 کو ان کی جو گورنمنٹ ہے 1993 کو 18 اپریل میں ان کو ریموو کر دیا گیا اگین پریزیڈنٹ نے. اور نواز شریف جو ہے نا وہ فائل پٹیشن اگینسٹ دی پریزیڈنٹ فار ڈیزالونگ اسمبلی وداؤٹ اپروپریٹ ریزن. لیکن جو ہے نا سپریم کورٹ ریزارٹڈ نواز شریف گورنمنٹ آن 27 مئی 1993. بیسیکلی جب پریزیڈنٹ نے ان کی گورنمنٹ کو ریموو کیا پرائم منسٹر کو 18 اپریل 1993 کو, تو یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں کہا کہ ود آؤٹ اینی پرٹیکولر ریزن جو ہے نا بغیر کسی وجہ کہ میری گورنمنٹ کو ریموو کیا جائے تو مجھے بحال کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو دوبارہ پھر 27 مئی 1993 کو جو ہے نا وہ بحال کر دیا ایز اے پرائم منسٹر. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس کے حق میں نہیں تھی. سو اٹ واز ڈیسائیڈڈ بوتھ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر وڈ گو ہوم. اب یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کے درمیان رڈل تھی, تو انہوں نے جو ہے نا وہ دونوں کو فارغ کر دیا, پریزیڈنٹ کو بھی فارغ کر دیا اور پرائم منسٹر کو بھی ریموو کر دیا. اینڈ بوتھ آؤٹ آف کیم آن 18 جولائی 1993. دونوں جو ہے نا وہ اگین 18 جولائی 1993 کو گورنمنٹ سے ریموو کر دیے گئے. وسیم سجاد جو ہے نا ان کو پھر جو اس وقت چیئرمین سینٹ تھے ان کو وہ بنایا گیا ایکٹنگ پریزیڈنٹ, اور معین قریشی کو پرائم منسٹر بنایا گیا. اب وسیم سجاد کے بارے میں ایک MCQ آتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے کون سا ہے؟ شارٹیسٹ سرونگ چیئرمین سینٹ. شارٹیسٹ یا لانگیسٹ؟ سوری لانگیسٹ ہے. شارٹیسٹ تھا, شارٹیسٹ کون تھا سر؟ موئن. تو آپ نے جو بیسیکلی وسیم سجاد جو ہے نا وہ لانگیسٹ سرونگ چیئرمین سینٹ تھا, تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. جی نیکسٹ ہم بات کریں سیکنڈ. سر معین قریشی کون تھا؟ معین قریشی پرائم منسٹر بنا تھا ایکٹنگ. یہ چیئرمین سجاد جو تھا نا, جب چیئرمین سینٹ سجاد وسیم سجاد تھا, جب پریزیڈنٹ کو ریموو کر دیا گیا تو ان کی جگہ پر ایکٹنگ پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ آ گیا, اور معین قریشی کو جو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ایکٹنگ پرائم منسٹر. سیکنڈ ٹرم آف بے نظیر بھٹو کی بات کریں تو یہ 1993 سے 96 تک بنی. اس میں چیلنجز اگین وہی تھے بے نظیر بھٹو کے, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے, دوسرا اپوزیشن, اور تیسرا اکانومی کے بھی اس وقت حالات خراب تھے. تو ان کی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اگین 96 میں ریموو کیا گیا. ان پر چارجز بہت زیادہ تھے کہ یہ نیپوٹزم ہے, کرپشن ہے, اور پھر وہ زرداری صاحب بھی تھے اٹس پارٹ آف, تو ان کی وجہ سے پھر وہ کرپشن وغیرہ تھی, تو ان پر چارجز وغیرہ لگے. بیسیکلی پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی پھر نہیں بنی. اور پھر اگر ہم بات کریں اس پر یہ لوکل لیول کی, تو اس میں انہوں نے جنرل سیل ٹیکس ہے اس کو انکریز کر دیا 10 اگست 1996 کو. تو ٹریڈرز نے جو ان کے خلاف جو ہے نا وہ جلوس وغیرہ نکالنے شروع کر دیے. اور پھر اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹسل ود پریزیڈنٹ ہو گیا. اپوائنٹمنٹ یہ ججز کو اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے تھے, پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے, تو ایک ٹسل بن گئی. تو ایز اے رزلٹ فاروق لغاری جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے, جو غلام اسحاق خان صاحب کے بعد, تو ان کو جو ہے نا فاروق لغاری نے 5 نومبر کو 1996 کو یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی اور بے نظیر بھٹو کو دوبارہ پھر گھر بھیج دیا. یہاں سے پھر سیکنڈ ایرا شروع ہوتا ہے نواز شریف کا 97 سے لے کر 99 تک. اب یہاں پر اگین جو چیلنجز تھے نواز شریف کے پاس وہ ریلیشنز ود پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے جی, اور جوڈیشری, سپریم کورٹ, جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والا کیس ہم آ کے ڈسکس کریں گے اسی سلائیڈ میں. یہ دو چیلنجز تھے. اچیومنٹس کی بات کریں تو انہوں نے جو موٹر وے کمپلیٹ کی 1997 میں. اب بیسیکلی موٹر وے کا جو پروجیکٹ ہے انہوں نے لانچ کیا تھا 1990 میں, لیکن پھر ان کی گورنمنٹ چلی گئی, بے نظیر کی آ گئی, کام رک گیا اگین. پھر 97 میں وہ سارا پروجیکٹ مکمل ہوا. تو یہ MCQ آتا رہتا ہے کہ موٹر ویز کب مکمل ہوئی. نیوکلیر ایکسپلوژن, نیوکلیر ٹیسٹ کیے, پانچ نیوکلیر ٹیسٹ انہوں نے کیا 28 مئی 1998 کو. اور 13th امینڈمنٹ 58(2)B ٹو دا پرائم منسٹر آ گیا. اس میں جو نا انہوں نے 8th امینڈمنٹ کو ریورس کیا, یعنی کہ 13th امینڈمنٹ لائی, جس میں جو ہے نا وہ آرٹیکل 58(2)B جو ہے نا وہ اگین پاور دے دی گئی پرائم منسٹر کو. یعنی کہ اب پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا ہے. اسمبلی کو ڈیزالو اسی وقت کر سکتا ہے جب پرائم منسٹر الاؤ کرے گا, یعنی کہ اس کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, اس وقت کر سکتا, ادروائز نہیں کر سکتا.
اس کے بعد 14th امینڈمنٹ ہوئی اور 14th امینڈمنٹ میں جو ہے نا وہ نو فلور کراسنگ کا کہا گیا کہ جس طرح یہ ہوتا ہے نا یہ جو پی ٹی آئی کی طرح ہوا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جب باری آئی تو کچھ لوگوں نے جو پیسے لے کر اپنی لائلٹی ہی بدل لی، کچھ پی ٹی آئی کے ارکان نے وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے. اسے ہم کہتے ہیں نو فلور کراسنگ، یعنی کہ آپ ایک پارٹی پر الیکشن جیتے ہیں اور پیسے لے کر آپ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں ووٹ کے لیے. تو 14th امینڈمنٹ کی کہ نو فلور کراسنگ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیپل پارٹی اس چیز کے خلاف تھی. انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی اس میں کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اگینسٹ 14th امینڈمنٹ. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو تھے نا وہ بیسیکلی اس وقت چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھے. انہوں نے پیپل پارٹی کو سپورٹ کیا اور نواز شریف ایز اے رزلٹ نواز شریف کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا. سجاد علی شاہ صاحب کو ریموو کر دیا گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ اجمل میاں صاحب آتے ہیں اور نیو پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ فاروق لغاری کے بعد محمد رفیق تارڑ صاحب کو لگایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ 5 نیوکلیر ٹیسٹ 28 مئی 1998 کو ہوئے، پھر لاہور ڈیکلریشن اور 25 فروری 1990 کو ہوا، جس میں جو ہے نا وہ بیسیکلی لاہور ڈیکلریشن بیسیکلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا. سائنڈ نیوکلیر کنٹرول ٹریٹی نیگوشیشن پالیسی وغیرہ کہ ہم جو ہے نا وہ نیوکلیر وغیرہ اس کو کنٹرول کریں گے اپنے ریجن میں، دونوں کنٹریز جو ہے نا وہ اس ریس میں نہیں لگیں گے. تو یہ فلاں یہ سارا لاہور ڈیکلریشن ہے. اس کے بارے میں کئی دفعہ ایم سی کو آ چکا ہے کہ لاہور ڈیکلریشن کس ایئر میں ہوا، ڈیٹ تو نہیں پوچھی جاتی لیکن ایئر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کس ایئر کو ہوا. ڈرا بیکس کی بات کریں تو اس میں کالا ڈیم ایشو، باغ ڈیم ایشو تھا. کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے تھے لیکن وہ آگے سے کے پی کے والے اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے وہ نہیں بنانا چاہتے تھے. اس کے بعد آرمی کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ تو بیسیکلی ان کی ہسٹری ہے کہ نون لیگ کی کبھی بھی آرمی کے ساتھ تو صحیح نہیں رہی. تو یہ بیسیکلی جنرل جہانگیر کرامت کو جو ہے نا وہ مشرف کے ساتھ، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے تھے. جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے بنایا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، شاید 7 اکتوبر یا 8 اکتوبر تھا 1999 کو. تو مشرف کے صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. مشرف صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی تھے، مشرف صاحب تھے سری لنکا کے دورے پر. جب وہ سری لنکا کے دورے پر تو پیچھے انہوں نے نواز شریف نے اناؤنس کر دیا جنرل جہانگیر کرامت کو جو ہے نا وہ ایز اے نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف. تو جنرل مشرف کو جب پتہ چلا تو وہ واپس آئے. جب واپس آئے تو ایئرپورٹ پر ان کے طیارے کو اترنے نہیں دیا انہوں نے، گورنمنٹ نے. تو کیونکہ آرمی جو تھی وہ بیسیکلی مشرف صاحب کے ساتھ تھی تو انہوں نے سارا کنٹرول سنبھال لیا. مشرف صاحب کا طیارہ لینڈ کروایا گیا اور انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے وہ ہوئے خراب. پھر کارگل وار والا انسیڈنٹ شروع ہوا. کارگل وار کو ہم کشمیر ایشو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو یہ 3 مئی سے 26 جولائی تک کارگل وار ایشو ہے 1999 میں. اس سے اگین جو ہے نا وہ تعلقات نواز شریف کے ساتھ مشرف کے خراب ہو گئے، کیونکہ کارگل وار میں یہ ایک کانسپریسی یا جو کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ایک سیکرٹ آپریشن تھا جو کہ وار میں بدل گیا اور مجھے انفارم نہیں کیا گیا. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں پاکستان کارگل آپریشن میں جو ہے نا بڑی بری طرح ناکام ہوا. بعد میں پہلے تو آپریشن میں یہ بالکل اپر ہینڈ پر تھے، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا وہ کیونکہ نیوی کو بھی انفارم نہیں کیا گیا تھا، ایئر فورس کو بھی کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا، تو یہ آپریشن جو ہے نا بری طرح جو ہے نا فیل ہوا. اور پھر اس جو نا پھر واشنگٹن ڈیکلریشن 1990 ہوا. کارگل وار کے بعد پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو اگین جو ریسٹور کرنے کے لیے واشنگٹن ڈیکلریشن واشنگٹن میں ہو 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اینڈ آف گورنمنٹ کی بات کریں تو مشرف جو ہے نا وہ سری لنکا کے وزٹ پر تھا. تو نواز شریف اناؤنس ضیاء الدین بٹ صاحب کو، سوری فار جہانگیر کرامت، ضیاء الدین بٹ صاحب کو جو ہے نا وہ بیسیکلی کرنا چاہتے تھے ایز اے آرمی چیف. تو انہوں نے مارشل لاء جو ہے نا وہ 12 اکتوبر 1999 کو لگا دیا اور نواز شریف واز سینٹ ٹو جیل. جی یہاں تک اینی کوسچن؟ سر وہ جہانگیر ٹوٹل کرامت مارشل لا کتنے لگے ہیں آج تک؟ 4 لگے ہیں جی. پہلا جو ہے نا وہ ایوب خان کا، دوسرا ہمارے پاس یحییٰ خان کا، تیسرا ضیاء کا، چوتھا مشرف کا. سر ذوالفقار علی بھٹو والا ہم نہیں گنیں گے، اس کو سویلین مارشل لا کیوں کہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ تھا کہ جب
یحییٰ خان نے جب اقتدار سنبھالا اور ایوب خان صاحب جو ان کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا، کانسٹیٹیوشنل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو مارشل لا لگ گیا۔ اب بنگلہ دیش جب ہوا تو بنگلہ دیش والی جب ایپیسوڈ ہوئی تو اس وقت حالات بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے، تو اس وقت آرمی بھی چاہتی تھی اب کوئی بندہ آئے اور حالات کو سنبھال لے، تو پھر آرمی نے وہ چارج ان کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کانسٹیٹیوشن تو ہے ہی نہیں تھے جس کو سسپینڈ کرنا ہے۔ سر یہ یو این او کی کوئی کنڈیشن بھی ہے کہ اتنے مارشل لا لگ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں لگ سکتے، اس طرح کا کوئی ہے؟ نہیں، میرے علم میں تو ایسا سچ نہیں ہے، لیکن وہ یہ اصل میں یہ کنٹری کے انٹرنل افیئرز ہیں۔ کتنے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر ابھی بادشاہت ہے یا آرمی ہی رول کر رہی ہوتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آرمی بعد میں مارشل لگانے کے بعد ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طرف موو کرنا لگتی ہے۔ بیسیکلی ایک بک ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری اینت اللیوان کی، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ جو جمہوری لوگ ہیں، یعنی کہ جو جمہوری طاقتیں ہیں، وہ پاور میں جب آتی ہیں، گورنمنٹ میں آتی ہیں، تو وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتی ہیں، اور جو ڈکٹیٹر ہے جب مارشل لگاتے ہیں تو وہ آ کر جو ہے نا وہ جمہوریت پسند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جس نے بھی مارشل لگایا، ایوب نے لگایا، اس کے بعد اس نے الیکشن کروائے، ضیاء نے کروایا، اس کے بعد اس نے الیکشن کروائے، مشرف نے کروایا، اس کے بعد اس نے الیکشن کروائے۔ تو ڈیموکریٹ جو ڈکٹیٹر ہے وہ ڈیموکریٹ بننا چاہتا ہے، اور ڈیموکریٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں آ کر اپنی ایبسلوٹ پاور انجوائے کرتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ سر شارٹیسٹ سرونگ پرائم منسٹر ایوب خان ہی ہے نا؟ جی، ایوب خان کو 24 اکتوبر کو بنایا گیا تھا، وہ پھر بعد میں پھر وہ 27 اکتوبر کو انہوں نے تختہ ہی الٹ دیا۔ سر فیڈرل ٹیکس امبرسمن اس کے یہ بعد نا اوپر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ویسے ان کو پھر وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ان کا نام تو ہے ایز اے پرائم منسٹر، لیکن ایم سی کیوز میں جو ہے نا سب سے شارٹیسٹ ان کو گنا جاتا ہے حسین شہید نور سر۔ الامین نہیں، حسین نور شہید سر وردی کو وہ 2 مہینے رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، سر، اس کا بھی نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی اور ہے یہ ادھر آ کے میرے خیال میں نور الامین، وہ تو وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں نہیں، ادھر نا۔ بیسیکلی وہ تو بھٹو کے دور میں نا، یہ حسین شہید سر وردی تو 1957 کی بات ہے نا۔ جی سر، لیکن دوسرے سر وکی پیڈیا پہ میرے خیال میں نور الامین ہی ہے۔ نہیں، یہ حسین وہ شہید تو سر وردی وائس پرائم منسٹر ہے، اس کا تو وائس پریزیڈنٹ وائس وہ رہا تو پریزیڈنٹ رہے اونلی ہے، اونلی ہیں، ون وائس وائس پرائم منسٹر۔ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں وہی ہم سے بھی آتا ہے۔ پرائم منسٹر بھی وہ رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ رہے اور پرائم منسٹر بھی، لیکن شارٹیسٹ میں جو ہے وہ حسین شہید سر وردی ہے۔ سر یہ فیڈرل امبرسمنٹ والا یہ 1983 میں تھا یا 1981 میں؟ 81 میں جو ہے نا وہ فیڈرل امبڈسمین کا عہدہ کریٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک سر، یہ اگرتلا کنسپیریسی کیس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر اچھا جی، دیں آپ۔ اگرتلا کانسپریسی کیس بیسیکلی یہ تھا کہ دو اس وقت چل رہی تھی نا، ایک تو عوامی لیگ تھی جس کا سربراہ تھا شیخ مجیب الرحمان، اور ورسز ویسٹرن ونگ ہے یعنی کہ ایوب خان۔ تو جو اگرتلا بیسیکلی ایک انڈین سٹی ہے، تو اس میں جو ہے نا شیخ مجیب الرحمان نے انڈین فورسز کی مدد سے ریولوشنری ایکٹیویٹیز جو تھیں، کیونکہ ایسٹ پاکستان میں پاکستان کی آرمی تھی، تو پاکستان کی آرمی کے خلاف کچھ ایکٹیویٹیز اس نے شروع کی کہ ہم جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے انڈین آرمی کی جو ہے نا وہ مدد وغیرہ لی، تو وہ پوری یہ کانسپریسی سازش تیار کی گئی پاکستان آرمی کے خلاف، کس طرح وہ جو نے لانچ کرنی ہے، تو اس لیے اسے اگرتلا کانسپریسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ نیکسٹ جی، ہم تو کا سوال ہے، اس کا تھوڑا سا بتائیے، ایک جو اس کے بارے میں جو آتا ہے وہ پتہ نہیں کیا آتا ہے، کس کے بارے میں؟ جنت ٹکا خان اس طرح کے نام کو کیا آتا ہے؟ جی، ان کے بارے میں آتا ہے چیف آف سٹاف آتا ہے شاید، پاکستان کے پہلے چیف آف سٹاف یا چیف آف جنرل سٹاف کچھ اس طرح کا ہے۔ سر وہ میں بتاتا ہوں، وہ چیف آف آرمی سٹاف ٹکا کا ہے، اور کمانڈر ان چیف وہ فرینک مزروی ہے فرسٹ۔ بالکل اس طرح کا کوئی عہدہ کریٹ کیا تھا نا اس وقت۔ اس کے سر یہ بعد ریکارڈنگ ٹائم بھی تو گھنٹہ ہوتا ہے میرے خیال ہے، ختم نہیں ہو گیا؟ ایک منٹ، نہیں چل رہا ہے۔
آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ نہیں نہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے سر، کروائیں، یقین کریں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے سر ہمیشہ سے، جی جو ٹاپک رہ جاتے ہیں نا، جیسے پیچھے ایک ٹاپک رہ گیا تھا وہ کشمیر ایشو والا، یا ایک دو ٹاپک جو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کرائیں گے، وہ ہوتے نہیں ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ میرا آپ سے پرومس ہے، وہ میں آپ کو کراؤں گا، وہ سیپریٹ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کشمیر پر پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو میں کیونکہ وہ 1948 سے شروع ہوگا اور 47 سے آج تک چلنا ہے، تو اگر میں آپ کو اس کے پیرالل سمجھاتا نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی، ٹھیک چلیں ہے؟ یہ بھی صحیح۔ وہ میں اس لیے وہ سیپریٹ رکھا کہ وہ جس میں اب جس طرح وار آف 1965 کی ہوئی، 84 کی ہوئی، کارگل وار ہوئی، وہ ساری کشمیر کے اوپر ہے، اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہے، تو وہ وہاں پر میں آپ کو میپ کے ساتھ سمجھاؤں گا، وہ آپ اس کی فکر نہ لیں، اگر میں نے وہ تھوڑا سا کروانا ہوتا تو میں نے آپ کو اسی میں انکلوڈ کر دینا تھا۔ سر انڈو پاک اس کے علاوہ کروائیں گے یا اسی میں ہی کور کر دی ہے؟ میں آپ کو اس کے نوٹ سینڈ کر دوں گا سیپریٹ۔ ٹھیک ہے سر۔ سر یہ کون سی بک سے لیے گئے نوٹس جو آپ کے ہیں؟ یہ والے جی یار جی، اوور آل جو آپ نے کروائے ہیں۔ بک یہ یار اصل میں نے تو کافی بکس پڑھی ہیں، میں نے سی ایس ایس وغیرہ کے پیپر دیے تھے، 2 اٹیمپٹس دیے ہیں، تو میں نے تو کافی وہاں پر ایکسٹینسو اسٹڈی کی ہیں، اگر آپ اچھی کرنا چاہتے ہیں تو 1857 سے 1947 تک جب کا جو پورشن ہے نا، وہ ٹریک ٹو پاکستان سے بڑا اچھا کور ہو جاتا ہے، اور ٹریک ٹو پاکستان یہاں تک کی ہے 1947 سے آن ورڈ جو ہے نا، وہ بیسیکلی میں نے کسی ایک بک سے تو نہیں کی ہے، میں نے چیزوں کو سبجیکٹیولی پڑھا، آبجیکٹیولی تو آٹومیٹیکلی کور ہو اصل جاتی میں ہے۔ نا سر، میں نے بھی کافی جگہ سے یہ ویڈیوز وغیرہ سنی، لیکن جو کوشچن آپ کروا رہے ہیں نا آلموسٹ سارے وہی آئے ہوئے ہیں پیپر میں، وہ اس ایک بھی لیے کوشچن باہر نہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ میں نے 70-75 پیپر دیے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ اس ٹاپک سے کیسے کوسچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سر مینس کہ ایکسٹرا نہیں پڑھاتے جو مطلب فضول کو کوئی ادھر نہیں ابھی کھینچ کے سر لے میں نے جاتے وہ ہیں کوئی۔ ٹریک جی 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 بولیں۔ 47 تک یہ سارے 2D پوائنٹ ہیں اس میں۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ٹریک ٹو پاکستان میں سر کافی زیادہ ایکسٹرا ہے۔ بالکل ہے ایکسٹرا، لیکن میں نے اس لیے وہ آپ کو کروایا نا کیونکہ مجھے پتا پیپر میں کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں، نتھنگ از آلٹرنیٹیو ٹو ایکسپیرینس۔ بالکل سر ایسے ہی ہے۔ چلیں جی، آگے ہم پڑھتے ہیں جنرل مشرف کا ایرا، تو اس میں جو ہے نا وہ مارشل لا لگایا انہوں نے 12 اکتوبر کو، تو نواز شریف کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا، اور جنرل مشرف جو ہے نا پاکستان کے پہلے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ یہ کوسچن بھی آتا ہوتا کہ پاکستان کا پہلا چیف ایگزیکٹو کون ہے، تو جنرل مشرف بن گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی کہ پریزیڈنٹ بھی یہی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی کہ وردی بھی ہے اور سویلین گورنمنٹ بھی، سارا انہی کے ہینڈ آ گیا، تو اس لیے چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں ان کو۔ پریزیڈنٹ اس وقت تھے رفیق دارڑ، لیکن بعد میں انہوں نے ریموو کر دیا۔ تو 20 جون کو 2001 کو جو نا وہ پاکستان کے 10th پریزیڈنٹ بنے، یعنی کہ اس وقت تک جو رفیق دارڑ صاحب تھے ان کو ریموو کر کے یہ 10th پریزیڈنٹ بنے 2001 کو۔ ان کے آگے جو چیلنجز تھے وہ پولیٹیکل چیلنجز تھے، کانسٹیٹیوشنل تھے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا اس کو جو ہے نا وہ ایبروگیٹ کر کے ہی، اس کو ختم کر کے یہ جو ہے نا وہ بنے تھے، تو کانسٹیٹیوشن کو بھی کرنا تھا، لیگل فریم ورک آرڈیننس انہوں نے آگے وہ لانا، آگے ہم پڑھتے ہیں جس طرح یحییٰ خان نے کیا تھا۔ پھر ہم اکنامک جو تھی وہ بھی پاکستان کی اکانومی، کیونکہ نیوکلیر ٹیسٹ کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی، تو اکانومی کا بھی ہاتھ بہت برا تھا۔ پھر 9/11 والا انسیڈنٹ ہوا اور جو سیکیورٹی سچویشن خراب ہوگی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو وہ بڑے چیلنجز تھے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا کہ جس کا یہ تھا کہ لوکل لیول پر جو گورننس ہے نا پورے ملک میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو 8 نومبر 1999 کو انہوں نے یہ ادارہ بنایا، اور اس میں لوکل باڈیز کے جو ہے نا 3 سٹیپس تھے، یونین، تحصیل اور ڈسٹرکٹ کونسل۔ یونین میں جو ہوتے ہیں وہ کونسل وغیرہ ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، اور تحصیل میں ناظم، اور پھر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ناظم یا جو بھی اس کی سیٹ تھی۔ تو ڈی سینٹرلائزیشن پاور کو ڈی سینٹرلائز کیا، جو ڈی سی تھا اس کو ڈی سی او کر دیا، ان کے پہلے ڈپٹی کمشنر تھا
اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کو کم کر دیا گیا، پہلے زیادہ تھے، اس کو کم کر کے اس کو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر بنا دیا گیا، ان کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر وہ جسٹ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، اس کی اپنی پاورز کافی اس نے ختم کر دی، وہ ساری کافی پاورز جو ہے نا وہ ناظم جو ضلعی ناظم تھا اس کے پاس چلے گئی۔ تو پھر جب اگین یہ نواز شریف کا دور آتا ہے تو پھر ڈی سی او کی جو پاورز ہے وہ ان کو دوبارہ پھر زیادہ کر کے پھر اس پوسٹ کو ڈی سی کا نام دے دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کی ایونٹس کی ہم بات کریں تو نیب بنائی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نومبر 16 1999 کو یہ مشرف نے بنائی تھی، کرپشن کیسز وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے۔ آگرہ کانفرنس ہوئی کشمیر کے اوپر، یہ 14 سے 16 جولائی 2001 میں ہوئی، یہ بھی کوسچن کئی دفعہ آیا ہوا کہ آگرہ کانفرنس کہاں پر ہوئی، یعنی کہ کس ایئر ہوئی، تو آگرہ میں ہوئی اور 2001 میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نادرا دیکھیں تو مشرف نے یہ ادارہ بنایا نادرا، اور ڈیٹا رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے نا، تو یہ 10 مارچ 2000 کو بنایا۔ پھر انہوں نے ریفرینڈم کروایا 30 اپریل 2002 کو، پریزیڈنسی، یہ پریزیڈنٹ تو بن گئے تھے، پھر انہوں نے ریفرینڈم کروایا عوام سے کہ میں نیکسٹ 5 ایئر کے لیے جو پریزیڈنٹ جو رہنا چاہتا ہوں، تو وہ ریفرینڈم کروایا گیا، اس میں بھی یہ ون کر گئے، جس طرح بھی کروایا انہوں نے 97 پوائنٹ سم تھنگ یہ سکسیزفل ریٹ رہا، فلاں فلاں جو بھی چیزیں تھیں وہ مونوپلائزڈ تھی نا، تو اس میں جو ہے نا وہ ریفرینڈم کروایا 30 اپریل 2002 کو، تو یہ پریزیڈنٹ بن کے نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے۔ اور لیگل فریم ورک آرڈیننس، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو اس وقت پاکستان کا 1973 کا سسپینڈڈ تھا، یعنی کہ ایکٹیو نہیں تھا، تو LFO بنایا گیا، تو الیکشن کروانے تھے۔ اب الیکشن کروانے کے لیے کوئی آرڈیننس تو چاہیے تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن تو کوئی ایک ایکٹ تو چاہیے تھا، تو یہ LFO لیگل فریم ورک آرڈیننس 2002 کو دیا گیا۔ اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ کہا گیا کہ مشرف نے جتنے سٹیپس لیے 1999 سے لے کر 2002 تک، یعنی کہ مارشل لا لگایا اور بھی جو بھی چیزیں، ان سبھی چیزوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ خود ہی LFO بنایا اور خود ہی اپنی سائٹ کو سیو کیا، تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ان اینی کورٹ۔ 2002 میں الیکشنز ہوئے اور جو PMLQ ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ قائد جو چودھری پرویز لائی والا شجاعت، وہ ان کی یہ بیسیکلی بنائی گئی تھی اس وقت مشرف نے، تو ان کو جو ہے نا وہ ان کی جماعت کو گورنمنٹ میں لایا گیا۔ اور پھر ان کا یہ کارنامہ بھی تھا، یہ بہت اچھا کارنامہ تھا، ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ 2002 میں بنایا گیا۔ تو آپ نے یہ چیز یاد کرنی کہ اس کا پہلا چیئرمین کون تھا، تو آئی تھنک ڈاکٹر عطاء الرحمان تھا شاید، تو یہ 2002 میں بنائی گئی۔ کنٹروورسیز کی بات کریں تو وار اینڈ ٹیرر تھا کہ مشرف نے امریکہ کو اڈے دیے، ہوائی اڈے اور فلاں فلاں چیزیں، یہ ساری چیزیں جو لوگ سنتے ہیں۔ الیکشن ریگنگ، ان پر الزام تھا کہ یار 2002 کا جو الیکشن ہوا اس میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ 17th امینڈمنٹ، اب دیکھیں 8th امینڈمنٹ ہوئی، 58(2)B پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کو دی گئی، پھر 97 میں 13th امینڈمنٹ ہوئی، اگین پاور پرائم منسٹر کو دے دی گئی اسمبلی توڑنے کی۔ اب انہوں نے آ کر 2003 میں، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ تھے تو اسمبلی توڑنے کا اختیار خود رکھنا چاہتے تھے کہ پریزیڈنٹ پاورفل ہو، تو انہوں نے جو ہے نا وہ 17th امینڈمنٹ لائی، اور اس میں جو آرٹیکل 58(2)B جو ہے نا وہ اگین انہوں نے پاور اپنے آپ کو، یعنی کہ پریزیڈنٹ کو دے دی گئی، پریزیڈنٹ جب دل چاہے اسمبلی ڈیزالو کر دے گا۔ اگر مثال کے طور پر PMLQ کی گورنمنٹ لائی ہے تو اگر وہ کل کو کوئی بات نہیں بھی مانتی تو پریزیڈنٹ یعنی کہ مشرف جو ہے نا وہ چاہے گا تو اسمبلی کو توڑ دے گا۔ تو یہ 58(2)B آرٹیکل کو 17th امینڈمنٹ میں اگین پریزیڈنٹ کو امپاور کر دیا گیا۔ اس کے بعد جی ان کا ایک بہت بڑا جو پھڈا شروع ہو جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، سسپینشن آف چیف جسٹس فغات چودھری on 9 مارچ 2007 آن کرپشن چارجز آر الیکشن فار پریزیڈنٹ۔ بیسیکلی یہاں پر آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ 2002 میں یہ الیکٹ ہوئے تھے پریزیڈنٹ فار 5 ایئرس، تو جب 2007 یعنی کہ 5 سال پورے ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ میں اب دوبارہ جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کے لیے نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے میں الیکشن لڑوں اور بن جاؤں، تو اس وقت جو ہے نا وہ کورٹ میں معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیونکہ مشرف صاحب اس وقت وردی میں بھی تھے، انہوں نے آرمی چیف کی پوسٹ سے بھی ریزائن نہیں کیا تھا، یہ صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو یہ ایک وہ چلی گئی پیٹیشن گئی سپریم کورٹ میں کہ جو آرمی چیف جو پریزیڈنٹ ہے وہ یا تو وہ آرمی چیف جو ہے نا پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا، یا تو وہ آرمی چیف کے عہدے سے ریزائن کرے پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہے، دونوں پوسٹیں وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ خیر افتخار چودھری صاحب اس بات پر نہیں مانے تو ان کو جو ہے نا وہ کرپشن کے چارجز کے اوپر جو ہے نا مارچ 2007 کو جو ہے نا ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔
تو یہاں سے ایک لائرس موومنٹ شروع ہوتی ہے، اسٹارٹ 12 مارچ 2007 کو، لیکن پھر خیر ان کو وہ دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے بحال کیا افتخار چودھری کو ایز اے چیف جسٹس. پھر ان کا لال مسجد کا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اتوں مطلب پنجابی کہتے اتوں انہوں نے ماڑے دینے شروع ہو جاتے اب یہ عدلیہ کے ساتھ یہ پنگا لیتے ہیں. تو لال مسجد آپریشن جو ہے نا وہ جولائی 2007 کو شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی وہ لال مسجد تھی اسلام آباد میں، تو وہ ان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر جو بھی فیکٹ تھا ادھر، لیکن خیر ایک نیریٹو کریٹ ہو گیا مشرف کے خلاف جو ہے نا مذہبی جماعتوں کا. انہوں نے جو نا پھر ڈکلیئرڈ ایمرجنسی ان دا کنٹری آن 3 نومبر 2007، 15 دسمبر 2007 تک، یعنی کہ 3 نومبر 2007 سے لے کر 15 دسمبر 2007 تک پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ان کو انہوں نے یعنی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا. اور جو ہے نا چیف جسٹس پاکستان کو اگین انہوں نے جو ہے نا وہ فائرڈ یعنی کہ سسپینڈ کر دیا. ججز اریسٹڈ اینڈ ایشوڈ PCO پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز. بیسیکلی یہ تھا کہ اب عدلیہ تو مان نہیں رہی تھی کہ پریزیڈنٹ کو الاؤ کرے کہ وہ اگین آرمی چیف کی بھی سیٹ رکھے اور پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن بھی لڑے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو انہوں نے ایمرجنسی لگا دی، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، اور جو چیف جسٹس اور جو دوسرے ججز تھے جو ان کے خلاف تھے ان کو انہوں نے اریسٹ کر دیا. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ بیسیکلی PCO ججز، اگر کسی بندے کو یاد ہو تو اس وقت 2007 میں یہ بڑی ہوئی تھی کہ PCO ججز جو ججز کو حلف لینے کا کہا گیا PCO کے مطابق پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، یعنی کہ آئین سسپینڈ ہے اور ایک پروویژنل عارضی کانسٹیٹیوشنل آرڈرز جو ہے نا وہ پیش کیا گیا. جو ججز تھے جیسے افتخار چودھری اور بھی جتنے، انہوں نے اس پر حلف لینے سے انکار کر دیا. تو کچھ ججز جیسا جسٹس جاوید اقبال وہ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے، انہوں نے حلف لیا، اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب اور بھی کچھ جو ہیں انہوں نے حلف لے لیا، یعنی کہ وہ مشرف کے طرفدار لائل بن گئے، اور باقیوں نے حلف نہیں لیا. تو وہ جو ججز تھے جنہوں نے PCO کے مطابق حلف لیا تھا ان کو PCO ججز کے نام پر وہ تھوڑے سے مشہور ہوئے. اور گورنمنٹ ٹرم جو ہے نا وہ ان کی جو پریزیڈنسی ہے وہ نومبر 2007 میں تو ختم ہو جانی تھی. تو خیر حالات کافی خراب ہو گئے، تو ان کو جو ہے نا وہ ایک عہدہ چوز کرنا پڑا، یا تو وہ پرائم منسٹر آرمی چیف رہیں یا وہ پریزیڈنٹ بن جائے. تو انہوں نے ملٹری کی پوسٹ سے، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی پوسٹ سے 28 نومبر کو ریزائن کر دیا، اور پھر انہوں نے جو الیکشن کیا، اور اس کے بعد نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے پاکستان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے. کیونکہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ جو کرنا تھا وہ اسمبلیز اور سینٹ نے کرنا تھا، تو وہاں پر تو ان کی تھی، تو خیر یہ پریزیڈنٹ بن گئے 5 ایئرس کے لیے. اس کے بعد یہ اسیسینیشن ہوتی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اسیسینیشن آف بی آن 27 دسمبر 2007. حالات اور زیادہ خراب ہو گئے، مشرف کے خلاف بھی الزام لگا، جو بھی فیکٹ تھے کہ انہوں نے مروایا. تو الیکشنز 18 فروری 2008 کو جو ہے نا وہ الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ جیت جاتی ہے. اب جب پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پنجاب میں نون لیگ آ جاتی ہے، اور سینٹر میں یعنی کہ وفاق میں اور سندھ میں جو ہے نا وہ پیپل پارٹی آتی ہے. پیپل پارٹیز یعنی وفاق میں حکومت بناتی ہے. تو پیپل پارٹی اور PMLN ایگریڈ کرتے ہیں، دونوں جماعتیں اس پر ایگری کرتی ہیں کہ مشرف کو جو نا وہ اسٹیپ ڈاؤن کیا جائے بائی امپیچمنٹ کہتے ہیں مواخذے کو، کہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا اگر اس کو ریزائن کروانا تو پریزیڈنٹ کو بیسیکلی ڈیورنگ پریزیڈنسی پریزیڈنٹ کو آپ پنش نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان کے خلاف کیس اس وقت ہی چلے گا جب وہ اپنی پریزیڈنسی سے ریزائن کر دیں. یا سیکنڈ ہوتا ہے امپیچمنٹ ہوتا ہے جب ایک پریزیڈنٹ کے خلاف بڑا ہائی کیس ہو، ہائی پروفائل جیسا ٹریزن غداری کا. تو بیسیکلی انہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن توڑا ہے، تو کانسٹیٹیوشن توڑنے کی سزا، سسپینڈ کرنے کی سزائے موت ہی ہے، ٹریزن ہے یعنی کہ غداری ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مشرف صاحب کے خلاف جو امپیچمنٹ شروع کی جائے. سر یہ ان کا ایگریمنٹ لندن میں ہوتا ہے اس طرح کا بھی؟ جو بیسیکلی 2006 میں ہوا تھا، وہ میثاق جمہوریت، چارٹر آف ڈیموکریسی. پاکستان پیپل پارٹی اور PML میں یہ ہوا تھا کہ اب جو ہے نا وہ کوئی بھی پارٹی ہے، بالخصوص یہ دونوں بڑی پارٹیاں آرمی کو یعنی کہ تھرڈ ڈکٹیٹرز کو اب سپورٹ نہیں کریں گی. اگر ایک پارٹی ایک مرتبہ گورنمنٹ میں آ رہی ہے تو دوسری پارٹی اس کو گورنمنٹ کرنے دے گی، یعنی کہ وہ ٹسل نہیں رہے گی.
تاکہ کیونکہ اس ٹسل کا فائدہ پھر پیچھے انہوں نے دیکھا کہ ہمیشہ ڈکٹیٹر کوئی ہوتا ہے، آرمی چیف جو ہے نا وہ مارشل لا لگا دیتا ہے، تو یہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی تھا۔ اس کے بعد جی اگر ہم دیکھیں سٹیپ ڈاؤن، تو مشرف خیر امپیچمنٹ ہوئی ان کی، اور 7 اگست کو ان کا امپیچمنٹ کا پروسیس شروع ہوا۔ مشرف نے جو ہے نا پھر ریزائن کر دیا 18 اگست 2008 کو۔ اس وقت پرائم منسٹر جو تھا یوسف رضا گیلانی تھے، یعنی کہ پی پی کی گورنمنٹ تھی، اور صدر تھے صدر مشرف۔ ان کے خلاف پھر امپیچمنٹ کا کام شروع ہوا، اور پھر انہوں نے ریزائن کر دیا 18 اگست 2008 کو۔ پی پی الیکشنز جو 2008-13 کو ہوئے تھے، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے 25 مارچ 2009 کو، اور 2012-19 جون کو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ بیسیکلی ان کے جو اہلیہ تھی، انہوں نے کچھ 1-2 بینکوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور یہ جو کچھ ایسوسیشنز، کچھ ان کی جو تھی ادارے، وہ خود ہیڈ آن کر رہی تھی، اور کچھ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو تھے ایسٹس، وہ انہوں نے شو نہیں کیے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے شو نہیں کیے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا آرٹیکل 61 اور آرٹیکل 62 اینڈ 63 کے مطابق کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایسٹس شو نہ کرے، یعنی کہ ڈس آنیسٹ ہو، تو وہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا۔ آن دیٹ پیٹرن پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا 19 جون 2012 کو، اور ان کو کانٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت کی جو ہے نا اس کی وجہ سے ان کو 30 سیکنڈ کی سزا بھی ملی تھی عدالت میں کھڑے کھڑے۔ تو خیر ان کو یوسف رضا گیلانی کو ریموو کر دیا گیا 19 جون 2012 کو، اور اس کی بعد جو ہے نا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ پرائم منسٹر بن گیا پاکستان کے۔ پھر انہی کے دور میں پھر مشرف کی امپیچمنٹ ہوئی، انہوں نے ریزائن کیا، اور آصف علی زرداری صاحب جو تھے نا وہ 9 سپتمبر 2008 کو پاکستان کے صدر بن گئے۔ ان کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا میجر لینڈ مارک ہوا ہے 18th امینڈمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں بڑی دفعہ کوسچن آ بھی چکا۔ 18th امینڈمنٹ میں جو بیسیکلی مین چیز تھی وہ پروونشل اٹانومی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ جو آرٹیکل 58(2)(b تھا نا وہ تو دے دیا گیا، اگین زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ پاور دے دی پرائم منسٹر کو، کہ پرائم منسٹر کے پاس ہی پاور، پرائم منسٹر اگر چاہے گا تو وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے گا تو پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کرے گا، ادروائز وہ خود اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ پروونشل اٹانومی، صوبوں کو اختیارات بہت زیادہ دے دیے گئے کہ جو سینٹر اس کے اختیارات کم کیے گئے، صوبوں کو اختیارات دیے گئے، پروونشل اٹانومی یہ بہت بڑا کام تھا ان کا۔ اور سندھ جو ہے نا، سندھ کا نام تھا ایچ آتا تھا تو اس کو سندھ میں کنورٹ کر دیا، یعنی کہ ایچ کو ختم کر دیا۔ بلوچستان کا نام جو BALU آتا تھا تو اس کو جو BALO کر دیا، اور NWFP جو ہے نا وہ اس کا نام نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کو جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں بدل دیا گیا۔ اور اگر ہم اس کے MCQs کے بارے میں بات کریں تو اس میں 3-4 یہ اوپر والے MCQs آتے ہوتے ہیں، یہ والے۔ ایک تو یہ کہ یہ پاس کب ہوئی تھی، 20 اپریل کو یہ پاس ہوئی۔ ایک جو ہے نا وہ اپروو ہے، ایک آئی تھنک پاس ہے، یہ 15 اپریل کو، اچھا یہ 20 اپریل اور 15 اپریل، ایک نیشنل اسمبلی سے اور ایک سینٹ سے، میں آپ کو کنفرم کر دوں گا۔ 15 اپریل سے آئی تھنک اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے، اس کے بعد سینٹ سے 20 اپریل میں ہوئی، اور پریزیڈنٹ نے جو سائن اور فائنل کیے 19 اپریل 2010 کو اس پر فائنل سائن کیے۔ تو اس پر یہ 3 قسم کے کوسچن آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے کرائسس کے بارے میں دیکھیں تو پیپل پارٹی کے بارے میں جو تھا وہ انرجی کرائسس بہت زیادہ تھا۔ یہ اگر اس وقت کسی کو ہو وٹنس تو لوڈ شیڈنگ جو ہے نا ایون 20 آورس تک چلی گئی تھی، انرجی کرائسس بہت زیادہ تھا۔ پھر لانگ مارچ بائی PMLN 2009 جو تھے بیسیکلی چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب، وہ سٹل جو تھے وہ جو مشرف نے کیا تھا ان کو اسٹیپ ڈاؤن کروایا ہوا تھا، تو ان کی بحالی کے لیے نون لیگ نے ایک جو ہے نا وہ لانگ مارچ شروع کیا، تو زرداری صاحب نے اگین جو ہے نا وہ چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ ابھی لانگ مارچ گجرانوالہ میں ہی پہنچا تھا کہ زرداری صاحب نے ان کو جو ہے نا وہ بحال کر دیا۔ اور پھر ریسٹوریشن آف جوڈیشل کرپشن چارجز تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہیں زرداری صاحب کے اوپر۔ اس کے بعد 2003 ٹرم آف نواز شریف آتی ہے، الیکشن 2013 ہوتے ہیں، جس میں میجر پارٹی جو PMLN ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، PTI ہے،
اور پی ٹی آئی موومنٹ اگینسٹ الیکشن ریگنگ، پی ٹی آئی کا جو نیریٹو رہا کہ 4 حلقے کھول دیں، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، فلاں 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 جو بھی چیزیں تھیں. اکنامک کنڈیشنز کمپیریٹیولی ٹھیک تھی نون لیگ کے دور میں. سی پیک ہوا 2013 میں. یہ 2013 میں تو بیسیکلی ہوا، یعنی کہ نون لیگ نے اس کو لانچ کیا، لیکن جو فائنل اس پر سائننگ وغیرہ وہ شی جن پنگ جو چائنا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 15 اپریل 2015 کو وزٹ کیا پاکستان کا، اور یہ جو ہے نا ایک ایگریمنٹ سائن کیا سی پیک کی، جس کی ٹوٹل کاسٹ تھی، اس میں بے شمار، یعنی کہ سی پیک ایک ٹوٹل ہیڈ ہے، اس میں اس کے اندر بے شمار پروجیکٹس ہیں، انرجی پروجیکٹ، ریلوے، روڈ، یہ وہ ساری چیزیں. تو $46 بلین کا جو ہے نا وہ پروجیکٹ تھا. اس کے بارے میں یہی MCQ آتا ہوتا ہے کہ سی پیک کی انیشیل کاسٹ کتنی تھی. تو سی پیک کی جو ٹوٹل ورتھ اس وقت تھی $46 بلین، ناؤ یہ جو اب $62 بلین سے بھی کراس کر گئی، اور بھی پروجیکٹ ایڈ ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر ایک APS آرمی پبلک اسکول والا اٹیک ہوتا ہے 16 دسمبر 2014 کو. آپریشن ضرب عضب 15 جون 2014 کو سٹارٹ ہوتا ہے اسی ایرا میں نواز شریف کے دور میں. اور پیناما لیکس کا اسکینڈل آتا ہے نواز شریف کے دور میں 3 اپریل 2016. پیناما لیکس کے بارے میں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا اس کے بارے میں. اور پھر سپریم کورٹ نے جو ہے نا پھر نواز شریف کو پیناما لیکس کے اوپر ڈسمس کر دیا، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. اور اس طرح جو ٹرم ختم ہو جاتی ہے. نیو الیکشنز ہوتے ہیں مئی 2018 میں. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ الیکشن 2018 میں آتی ہے، اور پی ٹی آئی ون کرتی ہے کہ اس میں سینٹر میں، KPK میں اور پنجاب میں. اور عمران خان جو وہ 22 پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتے ہیں 18 اگست 2018 کو، جو رہتے ہیں 10 اپریل 2022 تک. تو یہ بیسیکلی الیکشن تھے PTI PMLN پیپل پارٹی تینوں کے آپس میں. تو یہ پوری جو کمپین تھی عمران خان کی وہ کرپشن کے اوپر تھی. نیب کے کیسز چلے نون لیگ کے اوپر، پھر بلین ٹری سونامی، یہ ان کا بڑا ایک اچھا کام تھا عمران خان کا، انوائرمنٹ کے لحاظ سے بلین ٹری سونامی کا انہوں نے وہ کام شروع کیا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو بھی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، اور آپ کو بھی آئیڈیا ہے 10 اپریل 2022 کو ان کے خلاف جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا. 174 یا آئی تھنک 172 ووٹس جو ہے نا وہ ان کے ووٹ آف کانفیڈنس کے حق میں پڑے، اور ان کو جو ہے نا وہ ریموو کر دیا گیا. اور پھر 23 پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آتے ہیں سنس 11 اپریل 2022، اور ٹل ڈے تک وہ آج پرائم منسٹر ہیں. جی آپ کو کیسی لگی پاکستانی ہسٹری؟ سر زبردست، بہت اچھی. لیول کرتی ہے سر آپ. سر پاناما کو تھوڑا ایکسپلین سر بہت کرتے مزہ آیا ہیں. آپ مجھے یہ کے پتا تھا کہ نواز شریف کے سر اگینسٹ یہ جو کرپشن کی ہوئی APS تھی. دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد کوئی عدالت 2015 جی یا وہ 16 ملٹری میں کورٹس بنتی ہیں، ملٹری کورٹس ملٹری بنتی ہیں 2015 میں. وہ جی بیسیکلی اس لیے بنی تھی کہ یہ جو ٹیرورسٹ کیسز ہیں سویلین عدالتوں میں، ایک تو ٹائم بہت لگتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے. تو ہم اس کو جو نا وہ سیکریٹلی جو ٹیرورسٹ ہیں ان کا ٹرائل جو سر ہے وہ آواز ملٹری نہیں آ کو. رہی. اب آ رہی ہیں؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. بیسیکلی یہ تھا کہ وہ ان جو ٹیرورسٹ ہے، جو خطرناک دہشت گرد ہے، ان کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی کورٹ میں ہی کیا جائے، وہ جلدی کیا جائے. جو سویلین کورٹس ہے اس میں ذرا ٹائم بہت لگتا ہے، تو وہاں پر جو نا وہ آرمی کورٹس قائم کی گئی، جو ٹیررسٹ اریسٹ کرتے ہیں ان کو پھر پنش کیا جائے سر ساتھ ہی. آواز نہیں آ رہی. اب نہیں سر آ رہی؟ آواز اب بھی نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے سر. یہ 2022 سے جو میں پاناما کا پوچھا ہے سر، اس کو ایکسپلین کر دیں. کس کو؟ پاناما پیپر. یار پاناما پیپر بیسیکلی یہ تھا کہ یہ جو ہم نے پڑھی ہے نا سینٹرل امریکن اسٹیٹس، اس میں یہ جی ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان میں تو کوئی بھی بندہ بینک میں اگر کوئی بڑی اماؤنٹ لے کر جاتا ہے نا، تو اس کا سورس آف انکم بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ جو کچھ سینٹرل امریکن اسٹیٹس ہے یا لیٹن امریکہ کی، تو وہاں پر دنیا کے اور بھی بہت سے ملک ہیں جہاں پر آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا یہ آپ اتنا زیادہ پیسہ لا رہے ہیں تو کہاں سے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا کہ جتنے بھی ٹیکس انویڈرز ہیں، جو ٹیکس چور ہوتے ہیں، کہ میں پاکستان میں اپنا پیسہ رکھوں گا تو مجھے 2 چیزیں بتانی پڑیں گی. یا تو مجھے ایک بتانا پڑے گا سورس آف انکم کیا، اتنے بلین ڈالرز کہاں سے آئے. دوسرا جب بینک میں رکھے گا تو اس پر ٹیکس بھی لگے گا. تو اس لیے بہت پاکستان اور بھی بہت سے ملکوں کے جو ہوتے ہیں نا جو بچنا چاہتے ہیں ان سے ٹیکس وغیرہ سے اور سورس آف انکم سے، وہ پھر لے جاتے ہیں ان کنٹریز کے پاس جہاں پر ان کے بینکس میں جمع کروا دیتے ہیں. تو پیناما لیکس میں بیسیکلی ایک جرمن نیوز پیپر تھا، اس نے یہ ڈاکومنٹس لیک کیا کہ اس پیناما کے یہ جو آف شور کمپنیز ہیں، ان میں ان کنٹریز کے ان بندوں کا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے.
تو وہ کیونکہ آرٹیکل 62 اور 63 یہ بتاتا ہے کہ جو جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے شو ہونے چاہیے الیکشن کمیشن میں. اگر وہ شو نہ کرے بندہ بعد میں ہو جائیں تو بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب سے تھے. تو یہی پھر نواز شریف صاحب والا بھی حساب ہوا کہ وہ پاناما لیکس میں ان کے وہ ڈاکومنٹس میں ان کا نام تھا کہ جی ان کے اتنے جو ہے نا وہ ان کے بھی اثاثے جو ہے نا وہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اور فلاں فلاں چیزیں. یہ تھا مختصر سا. ٹھیک ہو گیا سر. جی ہسٹری کا کوئی تھوڑا بہت مزہ آیا آپ کو کہ پاکستان کی کیسے بنا اور سر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی جو بیسک وجہ تھی وہ ان کا سول مارشل تھا یا اور وجوہات تو ہم نے نہیں پڑھی، یہ سول بیسک مارشل وجہ کیا بنی؟ سول مارشل لا تو خیر انہوں نے لگائے نہیں، تو سول مارشل تو وہ آرمی نے خود کہا تھا. وہ سر وہ اصل میں اقدام قتل پہ ایک ہی ایکٹ ہے، وہ 109 ہے. جی تو جی آج بالکل تک میرا خیال ہے اسی پہ ایک ہی بندے کو پھانسی دی گئی ہے، اس کے بعد نہ کسی پہلے کبھی دی گئی تھی نہ بعد میں. یہ بالکل بی بی سی بالکل کی ان پر وہ ایک بندے کے قتل کا الزام تھا، تو اس کی بنیاد پر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے نا پھر اس کو اسیسینیٹ کروا دیا. مطلب یہ مشاورت میں تھے کہ یہ انہوں نے مشاورت کی 109 یہ کہتا ہے، تو اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دی گئی اور اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں. یہ واحد ایک ہی بندے تھے. بالکل وہ یہ تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو چھوڑتے تو پھر تو ان کی پاپولیرٹی تو بہت زیادہ تھی، تو ضیاء صاحب کی اپنی جاتی تھی پاور، تو پھر وہ فائنل حل تو یہی تھا کہ پھر ان کو اسیسینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی سر ٹھیک ہے، جی تھینک سر. یو سو مچ. جی چلیں ٹھیک ہے جی. کل سے سر تنویر آپ کو کیری آن کریں گے اور اسلامک اسٹڈیز والا پورشن جو ہے نا وہ میں آپ کو کروا دوں گا جب اس کے بعد مجھے یعنی کہ سر تنویر کے بعد. اور پاکستان اسٹڈیز کے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں نوٹس چاہیے اس کے پری پارٹیشن کے، جو خاص طور پر پرسنالٹیز وغیرہ ہیں، تو میں آپ کو وہ سینڈ کر دوں گا جو میرے ہینڈ ریٹن نوٹس ہے. 10-12 پرسنالٹیز جو ہے نا وہ قائد اعظم اقبال، ظفر علی خان، یہ وہ ان کی ساری انفارمیشن میں آپ کو پھر سینڈ کر دوں گا اسکین کر کے. اور سر اس کی ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دیں. جی سر جی تھینک جی میں کر دوں گا سینڈ. ٹھیک ہے جی، اوکے سر جی. وہ ابھی پیپر آ رہے ہیں تو اسلامیات کے ٹاپکس تو سینڈ کر دیں. چلو نوٹس تو بعد میں یہ پڑھائیں گے بعد میں، تو وہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو. چلیں میں اسلامیت کے ٹاپک کر دیتا ہوں سینڈ آپ کو. یہ اقرا امتیاز سے ہی آپ نے کروانی ہے یا سر کسی اور بک سے آپ کروائیں گے؟ یار اصل میں نے جو آپ کو کروانا نا، میں نے 4 سے 5 لیکچر میں کور کروانا. ایک تو یہ کیا ہے کہ آپ کو ایک تو کچھ نوٹس جو ہے نا سیرت کے جو میں نے رحیق المختوم سے بنائے آپ کو میں شیئر کر دوں گا، جس میں جو ہے نا بیسک ایک چیز لکھی ہوئی ہے آپ کو کروانے میں نے میجر ایونٹس، کیونکہ چیز تو لکھی ہوئی چیز تو آپ کو مل جائے گی. اس میں جو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، جس طرح صلح حدیبیہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کیا تھا، بیٹلز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، خلافت کے بارے میں جو چیزیں، یہ مین چیزیں میں نے آپ کو قرآن. باقی ایم سی کیو تو آپ کو سارے بھی مل جائیں گے 1 بائی 1، اور سیرت میں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے جی بات. سر آپ کٹ گئی تھی سر. جی میں کہہ رہا تھا کہ اسلامیات کے ایم سی کیوز میرے پاس بنے ہوئے ہیں، میرے اپنے بھی ہینڈ ریٹن بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. میں نے آپ کو میجر ایونٹس کروانے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بیک گراؤنڈ کیا، وہ کس لیے، ان کا کانسیپٹ کلیئر کروانا. چلیں اب سر ویٹ رہے گا، بلکہ شدت سے انتظار رہے گا. جی ضرور. تھینک یو جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین، جزاک اللہ سر. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین.